اعلموا انکم الیہ تحشرون صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء. درود شریف پڑھ لیجیے ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم سورۃ ہود اور سورۃ یوسف کی ابتدائی حصہ پڑھیں گے اور 12واں پارہ انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا. یہ دو جلیل القدر نبیوں کے نام کی صورتیں ہیں دو. اور سورۃ ہود جو ہے اس میں آپ جیسے سوشل سائنسز نہیں ہوتی ہیں جس میں آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، تو اس میں آج کے اس پارے میں صرف واقعات ڈفرینٹ واقعات آپ پڑھیں گے. اور اس میں سورۃ ہود جو ہے اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اے اللہ کے نبی، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا. تو ایسی کون سی بات ہے اس صورت میں کہ ہمارے پیارے نبی اس کی اتنی ٹینشن لیتے تھے؟ تو اس کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ اس میں آپ اپنی سوسائٹی کے ان کرپٹ عناصر کے بارے میں جانیں گے جو کہ کسی بھی معاشرے میں اگر ہوں تو اللہ کو وہ سخت ناپسند ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. یہ ایک کتاب ہے یعنی قرآن. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور خصوصیت بتائی کہ اس میں اس کی آیات محکم کر کے بیان کی گئی ہیں اور مکمل تفصیلات ہر چیز کی اس میں لکھ دی گئی ہیں، اور اس کو بھیجنے والا اللہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اس کی جو وزڈم ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. تو ہی از آل وائز، ہی از آل نوئنگ، وہ سب جانتا ہے اور اس کو سب چیزوں کا معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس کتاب کا مقصد نمبر 1 توحید ہے، اور نمبر 2 اللہ کے نبیوں کے پیچھے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، دوبارہ سے سمجھ لیجئے، ہماری حیثیت اس بچے جیسی ہے جس کو کہ بغیر کسی بڑے کے کسی میلے میں بھیجا گیا ہو. اب جب وہ جائے گا تو نہ اس کو راستوں کا پتہ ہے، نہ اس کو پتہ ہے جانا کدھر ہے. سخت احتمال ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا. تو اس صورت میں اس بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا موبائل ہر وقت چارج رہے، اور جہاں پہ بھی اس کو پرابلم ہو وہ اپنے بڑے کو کال لگا لے تاکہ اس کو بتا دے کہ تم نے اب ادھر جانا ہے اور ادھر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیفیت ہمیں بتائی کہ آپ اس دنیا میں جب آئے ہیں تو آپ کو اپنے گائیڈ کو ہی نظر دھیان میں رکھنا ہے کہ جدھر وہ لے کر جا رہا ہے آپ نے ادھر جانا ہے. اپنی عقل پہ ریلائی اور بھروسہ نہیں کرنا. اگر آپ کریں گے تو آپ سخت احتمال ہے کہ آپ کو غلط راستے کی طرف نکل جائیں گے. بالکل وہ اپنے مائنڈ میں امیج رکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ 2 3 4 سال کا کسی جگہ پر اکیلا گھر کیسے ہم بھیجتے ہی نہیں اس کو اول تو، اور اگر وہ جائے اور پھر ہم اس کے بارے میں کس قدر فکر مند ہوں گے. تو وہ ہم چھوٹے ہیں، ہماری عقلیں بھی چھوٹی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کچھ گائیڈ رکھ دیے اس دنیا کے اس میلے میں کہ اس گائیڈ کو دیکھتے رہو، اس کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتے رہو، تمہیں وہ واپس میرے پاس لے کر آئے گا. لیکن اگر آپ اس گائیڈ کی بات کو فوکس نہیں کرتے تو آپ بھٹک جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کرنا کیا ہے. تو اس لیے نبیوں کی بات کو ماننا بہت ضروری ہے، وہ چیز آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے. تو اس میں بہت سی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کر کے توبہ کرو. استغفار جو ہم نے غلط ایک سوچ اپنے دماغ میں بٹھا لی ہوئی ہے کہ جب کوئی تکلیف آ جائے تو آپ نے اپنے عمل کی اصلاح کیے بنا زبان سے استغفار 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ کرتے رہنا ہے. تو استغفار ایک زبانی کلامی کام نہیں ہے، استغفار ایک عملی کام ہے کہ آپ نے اپنے عمل کو دیکھنا ہے
کہاں غلطی ہوئی اس کو کریکٹ کریں، یہ استغفار ہے۔ اور توبہ کیا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کسی رانگ لین میں چلی گئی تھی اور آپ غلط راستے پر چل پڑے تھے تو آپ یو ٹرن لیں گے اور واپس صحیح راستے پر آئیں گے، تب آپ کی توبہ اور آپ کی استغفار ہے۔ لیکن اگر زبانی کلامی، اور یہ جو ہم نے ایک اجتماعی دعا کا کنسپٹ بنا لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک مولوی صاحب ہوں گے اور وہ دعائیں مانگیں گے اور ہم رو رو کے پیچھے آمین آمین کہتے رہیں گے، قرآن اس کی کوئی ہمیں اور حدیث سے ہمیں کوئی اس کی سند نہیں ملتی۔ توبہ ایک ذاتی کام ہے اور آپ نے اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے اور اپنے عمل کی اصلاح کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ تو استغفار یعنی جو غلط ہو رہا ہے اس کو درست کریں، بالکل ایسے جیسے روز منہ صبح اٹھ کے آپ منہ دھوتے ہیں، آپ کے منہ پہ پھر گرد پڑتی ہے آپ پھر دھوتے ہیں، پھر گرد پڑتی ہے پھر دھوتے ہیں، تو آپ ادھر بیٹھ کے کہیں کہ منہ دھل گیا منہ دھل گیا منہ دھل گیا تو منہ نہیں دھلے گا جب تک کہ جا کر واش روم میں صابن لگا کے پانی سے منہ نہ دھوئیں آپ۔ تو یہی آپ کے نامہ اعمال کی حالت ہے کہ ہمارا نامہ اعمال اس وقت گندا ہو جاتا ہے، ہمیں اپنے عملوں کا جائزہ لے کے خود کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی توبہ کریں، استغفار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فوائد دیں گے۔ تو یعنی آپ جب خود کو تبدیل کرتے ہیں تو حالات بھی بدل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل آتے ہیں، اور اگر تم منہ پھیر لو گے، تم پرواہ نہیں کرو گے، جو ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی رہیں گے، یو مائنڈ یور اون بزنس، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب سے ہلاک کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جب یاد رکھو کہ جب وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ چھپا لیں اس میں وہ جو ان کے سینوں کے اندر ہے، آپ کا اندر بہت بڑے راز لے کر پھر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے اندر ایسے بہت سے راز ہیں جو صرف ہمیں پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے سینوں کو دوہرا کریں اور اس کے اندر رازوں کو چھپائیں، اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیں، اللہ کو پھر بھی پتہ ہے۔ تو یہ ایک جس کو سوچ نصیب ہو گئی، جس کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اسے چھپ نہیں میں سکتا، اس کو میں اندھیرے میں پکاروں، میں اندھیرے میں گناہ کروں یا میں ظاہر کر کے گناہ کروں، اللہ سے میں نہیں چھپ سکتا، نہ میں اللہ سے چھپا سکتا ہوں، تو وہ کیسے یہ جرت کرے گا کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سب جانتا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے اس بات کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 12واں پارہ، آج ہمارا شروع ہو گیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ وہ ہے کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس میں اللہ کے علم کی پہلے اللہ تعالیٰ کی وسعت اور احاطے کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ انسان کے ظاہر اور چھپے ہوئے ہر حالات سے ہی واقف نہیں، اللہ سینوں کے اندر کے خیالات تک سے واقف ہے۔ اور اب اس کے علم کی وسعت کی ایک اور ڈائمنشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی ایک ایک چیز کا رزق پہنچاتا ہے۔ تو دابہ میں ہر جاندار آ جاتا ہے، خواہ وہ چلتا ہو، خواہ وہ رینگتا ہو، خواہ وہ اڑتا ہو، خواہ وہ تیرتا ہو، وہ زمین میں ہو، وہ آسمان میں ہو، وہ گھونسلوں میں رہتا ہو، وہ پانیوں میں رہتا ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس میں رزق کی ورائٹی چیک کیجیے کہ تھوڑی چیز ہو، زیادہ ہو۔ سعدیہ شہزاد اپنا مائک آف کر دیجیے۔ رزق کی ورائٹی دیکھیں کہ کوئی وہ کھاتا ہے، کوئی گھاس کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، کوئی حشرات الارض کھاتا ہے، کتنا چاہیے، کس میجرمنٹ میں چاہیے، کس کوانٹٹی میں چاہیے، اس کو اس کی جگہ پہ پہنچانا ہے، کون پہنچائے گا، کس ذریعے سے اس کو رزق ملے گا۔ اگر آپ صرف اس آیت پہ ہی غور و فکر کریں تو سبحان اللہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس پوری کائنات کے وسیع و عریض سلسلے میں ہر ایک مخلوق کو اس کی جگہ پہ روزی پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کا، آپ دیکھیں کہ انسانوں کو فکر ہو سکتی ہے، کوئی اور جاندار اپنا کل کا رزق ذخیرہ کر کے نہیں بیٹھا ہوا، مچھلیاں ٹنوں کے حساب سے گوشت کھاتی ہیں، وہ جو
جو درندے ہیں ان کی روزیاں، تو یہ پورے کا پورا سلسلہ اللہ چلائے ہوئے ہے۔ پھر وہ رہے گا کہاں، مستقر کہاں پہ ہوگی؟ اس میں ہر مخلوق کی رہنے کی جگہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں کہ ہر مخلوق کی رہائش گاہ ڈفرینٹ ہے۔ وہ کیسے رہے گا؟ وہ ہوا میں رہے گا، وہ بل بنا کر رہے گا، وہ گھونسلے میں رہے گا، وہ غاروں میں رہے گا، وہ سمندروں کی تہوں میں رہے گا، وہ سمندر کے اندر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی رہائش گاہوں کا اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان کے مرنے اور سونپے جانے کی جگہ کا پتہ ہے، ان کی زندگیاں کیسے گزریں گی، ان کے دشمن کون ہوں گے، وہ کیسے اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیں گے، وہ کہاں رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کتاب مبین میں لکھ رکھی ہیں۔ اور اگر وہ کیسے مرے گا، اس کی لاش کو تعفن پھیلانے سے کیسے روکے گا۔ امیجن کریں نا اس وقت دنیا میں کس قدر اموات رونما ہو رہی ہیں۔ انسانوں کو تو چھوڑ دیں، یہ جو دوسری مخلوقات ہیں، آبی مخلوقات کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، چیونٹیوں کو دیکھ لیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے سسٹمز مینٹین کیے ہوئے ہیں کہ اس مرے ہوئے کی جانور کو یہ کھا جائے گا اور یہ مرے گا تو اس کو یہ کھا جائے گا، تاکہ زمین میں تعفن پیدا نہ ہو۔ نیچرل ویکیوم کلینر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی صورت میں دنیا کو دے دیے، گدھ دے دیے، یہ سور دے دیے کہ کھا لو گند سارا، اس کو ختم کر دو زمین سے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دوسرے سلسلوں کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں نا، جو زمین و آسمان کے سلسلے ہیں، ہواؤں بادلوں کے سلسلے ہیں، سورج چاند ستاروں کے سلسلے ہیں۔ اکیلا زندگی اور موت کا سلسلہ اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ دیکھیں کہ کیسے ایک جانور دوسرے کی خوراک بن جاتا ہے، مرنے کے بعد اللہ نے کچھ حشرات کو پیدا کیا ہے جو اس کی لاش کو کھا جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے سلسلوں کو ایک تدبیر کے ساتھ مینج کیا۔ کل فی کتاب مبین۔ تو اللہ ہے جس کی علم کی وسعت اتنی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر غور و فکر کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس پورے کائنات کے سلسلے کو واحد اللہ مینج کیے ہوئے، تنہا وہ مینج کیے ہوئے، اللہ کے علاوہ کوئی اس چیز کو مینج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش اس وقت پانی پہ تھا۔ ہسٹری دیکھیں، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں یہ زمین و آسمان بنائے، موت اور حیات دی، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم عمل میں کون اچھا ہے۔ تو اگر کسی کو طاقت مل گئی ہے، پیسہ مل گیا ہے، صحت مل گئی ہے، حسن مل گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے سب عطائیں مل گئی ہیں، تو اس کی بھی آزمائش ہے۔ اور جس کو نہیں ملا اس کی بھی آزمائش ہے۔ ہر دو بندہ آزمایا جا رہا ہے، کوئی دے کے آزمایا جا رہا ہے، کوئی لے کے آزمایا جا رہا ہے۔ اور آزمائش کس کی چیز کی ہے کہ اس دنیا کے بھول بھلائیوں میں گم ہو کر تم اپنے خالق کو تو نہیں بھول جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری آزمائش ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، بڑی خوبصورت آیت ہے، سورۃ ہود آیت 9، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر ہم اس رحمت کو سے چھین لیتے ہیں، تو نا امید ہوتے ہوتے کفر کرنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں گے کہ جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کے منہ سے کفر یا کلمات نکلتے ہیں، اور اگر ہم اس کو اپنی رحمت، اس نعمت، اس تکلیف کے بعد نعمت کا مزہ چکھائیں تو اس وقت وہ کہتا ہے ساری تکلیفیں مجھ سے چلی گئیں، اور وہ خوش ہوتے ہوتے فخر کرنے لگتا ہے۔ یعنی خوشی کے لمحوں میں فخر کرتے کرتے غرور اور تکبر اور پھر ایروگنٹ ہو جاتا ہے، اور تکلیف کے لمحوں میں اداس ہوتے ہوتے، نا امید ہوتے ہوتے کفر کرنے لگتا ہے۔ ان دونوں کیفیات کے درمیان میں رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ تو یہ سمجھ آ گئی، برائی بدی کے آنے پہ بھی، کسی نقصان کے آنے پہ، کسی تکلیف کے آنے پہ، کسی حادثے کے آنے پہ صبر کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی خوشی ملے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے، خوشی کے اظہار میں۔ اپنے آپ کو ہر ایموشنل سٹیٹ میں جب آپ اپنے آپے سے باہر ہونے لگیں تو اپنے آپ کو کھینچ تان کے اس حد کے اندر لانا ہے کہ جو حد اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ ہی خوشی کے وقت زیادہ شوخے لوگ پسند ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو لیٹس ڈانس، لیٹس پارٹی، اور یہ ڈھول، اور یہ اس کے بعد اسراف خوشی کے موقع پر، یہ نہیں کرنا۔ یہ لکھ لیں کہیں پہ، اپنے آپ کو لمٹس میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو اوور لوگ نہیں پسند۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حد سے نکل جانے والے لوگ، اوور ریئیکٹ کرنے والے لوگ، اوور اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے والے لوگ، بناوٹی لوگ، اپنے آپ کے جو منہ بنا کے بولتے ہیں اور اوور ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسا آپ نے نہیں ہونا۔ آپ کے لباس میں، آپ کی گفتگو میں ایک اوریجنالٹی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ
मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, जिसको इरादा करता है दुनिया की ज़ीनत और उसकी दुनिया की ज़िंदगी और उसी की ज़ेब व ज़ीनत का, तो हम उनके जितनी भी कोशिशें हैं उनका पूरा बदला उसको दे देते हैं और उसको कमी नहीं की जाती। तो जितनी भी फैशन इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री और कोई इंडस्ट्री है इस वक्त, वो इसी एक एजेंडा पे काम कर रही है, दुनिया 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 दुनिया। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनका हर वक्त मुतमईन नज़र दुनिया है, तो जो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, इन्हीं चक्रों में रहते हैं। कैलकुलेटेड माइंड है उनका कि यहाँ पे इस वक्त हम यहाँ पे लगा देंगे पैसा तो हमें यहाँ से रिटर्न होगा। उनकी प्लानिंग्स में कहीं आखिरत मौजूद ही नहीं। कहीं सेल्फलेसनेस भी होनी चाहिए भाई, कि कहीं पे आप अपना वक्त लगाएं बग़ैर किसी पैसे के रिटर्न के, अल्लाह के लिए, इंसानों के भले के लिए डिलीवर करें। ये क्यों नहीं हमारे अंदर सोच डेवलप होती? ये जो सेल्फिश अप्रोच है ना, ये आज के मटीरियल दौर की एक बहुत बड़ी बाय प्रोडक्ट है कि हम हर चीज़ को पैसे में तोलते हैं। और इवन के जो छोटे बच्चे हैं जिनके, वो उनको बेबी सीटर्स के हवाले करके जाते हैं कि उनकी भी कारोबार चलेगा, हम भी जाके कमाई करेंगे। और जब वही वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो वही बच्चे जब जवान होते हैं तो वो उनको ओल्ड होम्स में दाखिल करा के कहते हैं कि इनका भी काम चलेगा, हम भी कमाई करेंगे। तो ये जो एक सोचने का अंदाज़ है ये गलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया इसलिए कमाओ कि इसमें आपको पैसे की ज़रूरत है, एक सफ़र के लिए ज़रूरत होती है सहूलतों की, लेकिन ये मुतमईन नज़र नहीं है। हमारा मुतमईन नज़र आखिरत है और होनी चाहिए। परे है चरखे नीली फाम से मंजिर मुसलमान की, सितारे जिसके गर्दे राहों वो कारवां तू हैं। ये वो लोग हैं कि जिनका आखिरत में सवाए आग के कोई कुछ हिस्सा नहीं है। तो अल्लाह ताला के लिए अगर आपने अपना कोई टाइम स्पेयर नहीं किया तो फिर आखिरत में जाकर अल्लाह की मोहब्बत हमें नसीब नहीं होगी। उलाइक अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं सवाए आग के, और वो बातिल और वो हब्त हो गया, ज़ाया हो गया जो उन्होंने किया, और बातिल हो गया जो वो अमल करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, वो बंदा उससे बढ़कर जालिम और कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। कौन? वो बंदा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और ये लोग हैं जो अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाही देंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा था। सुन लो, अल्लाह पर झूठ बोलने का नतीजा ये है कि अल्लाह की रहमत से मुस्तकिल बुनियादों पर दूरी है। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, अल्लाह के रास्ते में सीधे रास्ते से लोगों को पगडंडियों से नीचे उतार कर राहें खोटी करते हैं, सिराते मुस्तकीम पर शैतान के साथी बनकर बैठे हैं, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं और ये आखिरत के काफिर हैं। ये ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया है इनके लिए दोगुना अज़ाब है, इसलिए कि इनके कान से वो सुन नहीं सकते थे और आंखों से देख नहीं सकते थे। तो ये एक कैरेक्टर भी हमारे सामने है कि ख़ुद तो गुमराह है ही है, बाकियों को भी करता है। और ऐसे जो अलम बरदार हैं बुराई के, ये क्या करते हैं? ये किसी को अगर निकी के रास्ते पर जाने देखते हैं ना, ये जा रहा है, तो उसको वो बातें सुनाते हैं। उसको कहते हैं छोड़ो, तुम्हें क्या इस वक्त जवानी में पड़ गई है, दाढ़ी रख रही हो और ये तुम एक्सेल करो भाई, ज़िंदगी थोड़ी सी टाइम है, खाओ पियो जियो एंजॉय करो, बड़ा वक्त पड़ा है, कर लेंगे तौबा इस्तग़फ़ार भी। कोई हज पे जाने वाला हो तो यार वर्ल्ड टूर पे निकलो, तुम कौन से कामों में पड़ गए हो। इस तरह से लोग दूसरों को भी दीन के रास्ते से उनके रास्ते खोटे करते हैं। और बहुत से लोग इस दुनिया में इस वक्त, अगर आप टीवी पे भी ये औरत मार्च के हवाले से और इस तरह से दीन इस्लाम के शायर के हवाले से जो लिबरल्स के हैं, वो किस किस तरह से लोगों को दीन इस्लाम से रोकने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं। इसलिए आपने हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी को चूज़ करना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जिस कंपनी को आप बैठते उठते हैं उसका असर आपकी सोचों पर ज़रूर होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन लोगों ने ख़ुद भी गुमराह हुए और नुकसान उठाया, यानी बैड चॉइस की,
دنیا پہ آخرت کو فوقیت نہیں دی، آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کو لے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں، یہ نقصان یافتہ لوگ ہیں، اور یہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان والے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دو فریقین کی مثال، ایک اندھا ہے اور ایک آنکھ والا ہے، ایک سننے والا ہے اور ایک بہرا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے برابر۔ دیکھیں جس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں تو وہ آنکھیں اس کو صحیح اور غلط میں فرق بتا سکتی ہیں، تو اندھا اور آنکھ والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی وہ لوگ جو دین کے راستے پر نہیں چلتے، ان کا ویژن اتنا چھوٹا ہے، وہ ان کو نہ جنت کا پتہ ہے، نہ ان کو اللہ کی رضا کی خوشنودی اور اس کی لذت کا آئیڈیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی بگ اچیومنٹ ہمارے لیے منتظر ہے۔ تھوڑا سا وقف، تھوڑا سا ویٹ، جیسا کہ کچھ ریزلٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا اکثر ہم نے بھی جب اپنی یونیورسٹی کے پیپرز دیے تھے، ایک سال بعد رزلٹ آتا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر رزلٹ اچھا آنا ہے اور اس کے بعد جو ملنا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے۔ فوراً ملنے والی دنیا کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں، آخرت کو اہمیت نہیں دیتے، تو دوبارہ سے سن لیجئے، دوستیوں کے حوالے سے بہت کیئر کیجئے، بہت کاشیس رہیے اور بہت سوچ سمجھ کے دوستیاں بنائیے۔ جو دوست آپ کا ہوگا، آپ کی سوچ کے اوپر اس کا کسی نہ کسی حوالے سے انفلوئنس ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب ہم یہاں پر پڑھیں گے ایک سوشل سائنسز میں جو ہسٹری ریکارڈ کرتے ہیں، جو سوشل سائنٹسٹس ہوتے ہیں جس کو مورخین کہتے ہیں، وہ انسانوں کی جو ہسٹری ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ ہم آنے والے وقت میں ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ہم میتھس کے اصول پڑھتے ہیں نا، 2+2=4 اور 2 2s are 4 اور 2 6 3s are 6، اب یہ اصول یہاں پاکستان میں بھی چلیں گے، یہی میتھ کا ٹیبل امریکہ میں بھی چلے گا، یہی میتھ کا ٹیبل افریقہ میں بھی چلے گا، یہی میتھ کا ٹیبل جو ہے وہ انٹارکٹا میں بھی چلے گا، یعنی اصول نہیں بدلتے، ٹھیک ہے؟ تو سیم ایز یہی کیفیت ہے، جو اصول قرآن میں بتا دیے گئے وہ اس دور میں، یعنی کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے تو یہ اصول تھے ہی تھے، لیکن آج بھی یہ اصول 100% کار فرما ہے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ تو ہم قرآن کو وہ میتھس کا ٹیبل سمجھتے ہیں کہ جس کے اگینسٹ اب آپ نے ہر چیز کو چیک کرنا ہے، جیسا کہ ہمیں ٹیبل مل جاتے ہیں نا، تو کوئی جس نے لکھا ہو 6 7s are 41، ہم کہیں گے تم نے غلطی کی ہے، تم نے ٹیبل کے اکارڈنگلی تمہاری کیلکولیشن نہیں ہے۔ تو قرآن ایک ایسا سٹینڈرڈ ہے کہ جو ہمیں وہ مورالٹی دیتا ہے کہ جس کے اگینسٹ دنیا کے سب اصول چیک کیے جا سکتے ہیں، جو اس کے مطابق نہیں چلتا وہ 100% وہی رزلٹ لاتا ہے جو قرآن بتاتا ہے ہمیں۔ تو قرآن ایک، اب یہاں پر قوموں کی ہم وہ بری عادتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو جس بھی قوم میں ہو، وہ خواہ پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، انڈیا میں، وہ دنیا کے کسی کونے میں اور قیامت کے دن تک کے لیے وہ یہ حرکت کرے گا تو سیم رزلٹس اس کو بھی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم اب ایک اصول کی بات سمجھنے لگے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے، اب یہاں پر آپ نے جو ان کے ڈائلاگس ہیں ان کو اپنی زبان میں پڑھنا ہے، جو وہ اپنی نبیوں سے کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ قرآن کوئی پرانی کتاب نہیں ہے، کوئی بڑے اولڈ قصے ہم نہیں پڑھ رہے، 1000 سال پہلے مرے ہوئے لوگوں کی باتیں نہیں ہم پڑھ رہے، کیونکہ بار بار جب بھی کوئی لوگ جو قرآن سے ہدایت لوگوں کو نہیں لینے دینا چاہتے، ان کی ایک ہی مطالبہ، ایک ہی سٹانس ہوتا ہے، ایک وہ یہ کہتے ہیں اتنی لمبی اتنی پرانی کہانیاں آج کے دور میں ویلڈ نہیں ہیں، یہ قرآن آج کی کتاب نہیں ہے، یہ پرانی کتاب ہے، اس کو آج کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم دس از این آنسر کہ ہم اس کتاب کو آج کیوں پڑھیں اور کیوں پڑھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمیں ایک اصول ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوبارہ سے سن لیجئے، نبی سیلفش نہیں ہوتے، نبیوں کے دل میں ہر انسان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ دوسرے انسانوں سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے تھمز اپ دے، کوئی مجھے 5 اسٹار ریٹنگ دے، کوئی میرے لیے اچھا ریویو دے دے، وہ ایک سیلف لیس لوگ ہیں، ان کو نہیں پرواہ اس چیز کی کہ دنیا میں ان کا کیا مقام ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں میری اجرت اللہ کے پاس ہے، میں تم لوگوں سے کیا مانگ رہا ہوں، میں تم لوگوں کو یہ دعوت و تبلیغ کا پیسہ مانگ رہا ہوں، تو مجھے اتنے پیسے دے دو، اتنے دے دو، یا میرے گھروں میں جا کر کوئی راشن ڈلوا دو، یا مجھے کہیں نہ کہیں پہ کوئی فیور دے دو، میں تم سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا۔ انہوں نے کہا، سرداروں نے، اب انہوں نے کیا کہا کہ نمبر 1 اعتراض کہ انسان تو ہمیں ہدایت نہیں دے سکتے، اس میں ان کا تکبر ہے کہ ہم اپنے انسان کے پیچھے، اپنے جیسے انسان کے پیچھے چلیں، اور ویسے بھی تمہاری فین فالوئنگ تو دیکھو،
اتنے غریب سے لوگ. تو یہ آج بھی ہے نا کہ جس کے فالوورز بڑے زیادہ ہوں گے وہ بڑا کامیاب ہے. تو انہوں نے کہا ایک تو تمہارے فین فالوورز ہیں بھی بہت غریب و غربا اور ہیں بھی تھوڑے، ہمارے مقابلے میں تمہاری کیا بساط ہے، اور تم ہم سے تو بالکل ہی مقام میں نیچے ہو. یعنی تمہارا پیج ہی نہیں گرو کر رہا، تمہارے چینل پہ کوئی سبسکرائبرز ہی نہیں ہیں، ہم تو بڑے بڑے تمہارے آئیکونک فگرز ہیں، ہمیں تم گائیڈ کرو گے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو. who the hell are you؟ یہ ان کا تکبر تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے جواب میں کوئی بدتمیزی نہیں کی. انہوں نے کہا ہے میری قوم، میں اپنے اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں تم پر لایا ہوں. اگر تم خود آنکھیں بند کر کے کہو کہ سورج کہاں ہے سورج، تو تمہیں سورج نظر نہیں آئے گا. ایفرٹس آپ کو خود لگانی پڑتی ہیں ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے. اور میرا تم سے کسی مال کا مطالبہ بھی نہیں کہ تم لوگوں کو، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تم سے کچھ چاہیے نہیں، اور میرا مال، میری اجرت اللہ کے ہاتھ ہے. اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم چونکہ بڑے پروگریسو لوگ ہیں، بڑے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، تو تمہاری فین فالوئنگ اتنی تھوڑی سی ہے، تو انہی فین فالوورز کو، انہی فالوورز کو میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا ہے. اور اے میری قوم، اگر اللہ تم کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے، اگر ان ترتہم، اگر وہ تمہیں ہانک دے. اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا، ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے نہیں ہیں، مجھے علم، میں غیب نہیں جانتا. میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں کہ یہ اللہ کی خیر حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک سوچنے کے انداز میں جو خاص طور پر تکبر آ جاتا ہے نا، کہ کسی کو کچھ تھوڑا سا مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی CEO بن جائے، کوئی کسی جگہ پر کسی کو کوئی گورنمنٹ کی جاب مل جائے، تو وہ اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں ان دنیاوی اچیومنٹس کی بنیاد پر. اور جو لوگ جن کے پاس یہ نہیں ہوتا، وہ ان کی بات سننے کے لیے یا آمادہ نہیں ہوتے کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کیا ہمیں کوئی بات بتائے گا. یہ آج کے دور کی کہانی ہے میرے پیارے معزز لسنرز. یہ جو مینٹیلٹی ہے نا کہ کسی کے پاس پیسہ ہے، کچھ سیٹھ صاحب ہے، تو وہ چھوٹے کاروبار والے بندے کو منہ نہیں لگائے گا. تو اللہ کے نبی نے انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم تم سے بحث کریں، ہر وقت تم سے لڑتا رہتا ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے لے آؤ. اب یہاں پہ تکبر سے ایک سٹیپ وہ آگے نکل گئے ہیں، ڈٹائی آ گئی، انہیں اکڑ آ گئی. اکڑ تو تھی پہلے ہی، اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھ رہے تھے. تو یہ آپ نے آج کیس سٹڈیز کرنی ہے. ہم سب کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ زیادہ آ گیا، کسی کے پاس تھوڑا مقام زیادہ آ گیا، کسی کے پاس تھوڑی اچھی جاب آ گئی، تو اس کے انداز میں ایک خاص طور پر ایک آ جاتا ہے ایٹیٹیوڈ، جس میں کہ وہ اپنی زبان سے بھی اظہار نہ کرے تو اس کی باڈی لینگویج یہ شو کر رہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہا ہے، کہ اس کو اچھا لباس پہننا آ گیا ہے، میرے پاس کوئی مقام ہے. اور وہ جن لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں نہ ہوتی، وہ ان کی بات کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہوں نے پھر آخر میں حضرت نوح کو کہا بھئی تم ہر وقت یہ عذاب اور یہ، کیونکہ نان سیریس لے رہے تھے نا نوح اور ان کے ساتھیوں کو، لے آ جو تمہارا دل کرتا ہے، ہم سے جھگڑا نہ کر. ڈٹائی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سارا بار بار نصیحت کی، تو وہ منہ نہیں لگا رہے ان کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو. اب یہ جو چیز ہے نا، ڈٹائی کے ساتھ برائی، اس پہ اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے. ڈٹائی کے ساتھ برائی، یہ چیزیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں اپنی پاکستانی قوم کو. ظاہر ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ ہم دھڑلے سے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم ڈٹائی کے ساتھ بے حیائی کرتے ہیں. اسلامک ڈریس کوڈ کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. آج جا کے پاکستانی مسلم ٹک ٹاکرز کو دیکھ لیجئے، وہ دھڑلے سے اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ایون کہ اگر ان کو منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا اب ہم ٹی وی پہ برقعے پہ آ جائیں. ظاہر ہے ٹی وی پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دکھائیں. اگر کسی نے نہیں دیکھنا تو چینل چینج کر لیں. اس حد تک ڈٹائی اور دھڑلہ آ چکا ہے. آپ یہ عورت مارچی عورتوں کی کہانیاں ذرا جا کر سنیں اور ان کے انٹرویوز سنیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا، اب اس کے بعد کوئی ان کی اس باتوں کے بعد اب ان سے توفیق ہدایت سلب کر لی گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کشتی بنائیے. انہوں نے کشتی بنائی تو جب سردار گزرتے تھے تو ظاہر آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے انسان میں، تو وہ
ایک ایروگنٹ جو ایٹیٹیوڈ تھا، وہ کہتے تھے ان کو ایک اور ہی بیوقوفی سوچی ہوئی ہے، ابھی کشتیاں بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب آسمان سے بارش آئی اور زمین سے تنور، زمین نے بھی اپنی پانی اگل دیا تو سیلاب آ گیا، اتنا سیلاب آیا کہ جو تندور جہاں پہ پانی کی، جہاں پہ روٹیاں لگائی جاتی تھیں، وہاں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو فرمایا کہ اپنی کشتی میں ہر ایک چیز کا ایک کپل بٹھا لیں، اور جب اس میں سوار ہوں تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا یہ دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد وہ اتنی بڑی بڑی موجوں سے وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی جیسے کہ وہ موجیں نہ ہوں، پورے پورے پہاڑ ہوں، اس قدر زیادہ طوفان آ گیا۔ اب یہاں پر وہ واقعہ ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ ایک کنارے پر تھا کہ بیٹا ادھر میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو، تو اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر پناہ لے کر اس سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ آج وہ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچنے والا یہاں مگر وہ جو کہ جس پر اللہ رحم کرے، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ پھر اللہ نے کہا آسمان تو تھم جا اور زمین اپنا پانی نگل لے، اور کشتی جودی پہاڑی پر جا ٹھہری، اور پھر کہا گیا کہ ظالموں کی قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور یہاں پہ آ کے نوح نے اللہ سے دعا کی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے، تو نوح اللہ کے جلیل القدر نبی، انہوں نے جا کے اللہ سے کہا اے اللہ تعالیٰ میرا بیٹا بھی میرے اہل و عیال میں سے تھا، اور تیرا وعدہ تو سچا تھا، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے نوح وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، اس کے عمل غلط تھے، اس لیے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اب پیغمبرانہ اخلاق دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ سیلف لیسنس، عاجزی، اور دوسرا گناہ کے بعد اپنی بات کے بعد فوراً توبہ، ڈٹائی نہیں۔ جب غلطی ہو گئی نا، دعا مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا، انہوں نے کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے اس چیز کا سوال کرو جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح اتر، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ بھی ہوں گی اور ان امتوں کے ساتھ بھی ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں۔ پھر ہم ان کو، کچھ امتیں ہیں جن کو ہم فائدہ اٹھائیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو عذاب علیم آئے گا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ڈٹائی، ہٹ درمی اور ان کا تکبر اور ایروگنس ان کو لے ڈوبا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں، ان کو نہ آپ پہلے جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، تو صبر کیجیے، صبر کیجیے۔ آپ کو اپنی دعوت کو آغاز کیے وقت ہی کتنا گزرا ہے جو آپ اس قدر اداس ہو گئے ہیں۔ نوح کو دیکھیے 950 سال تک اللہ کا حکم پہنچاتے رہے، کسی نے سنی نہیں۔ 80 سے کم لوگ جو تھے، 100 سے کم لوگ ان پر ایمان لائے تھے، اس قدر محنت کے باوجود۔ تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اے نبی آپ نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی صبر کیجیے۔ اور پھر ہود، عاد کی طرف بھائی، ان جو حضرت ہود ہے نا، جس کے نام کے اگینسٹ سورہ مبارکہ ہے، وہ عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ عاد کی کون تھے؟ یہ دراز قد، لمبے لمبے ان کے جسم تھے، اور اتنی لمبی لمبی ان کی زندگیاں تھیں، لمبی لمبی عمریں تھیں، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، ان کو کوئی سر درد نہیں ہوتی تھی، کوئی دانت میں درد نہیں ہوتی تھی، یوں صحت مند رہتے تھے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، لیکن انہوں نے بھی اپنی اس طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ دولت، یہ طاقت یہ ہم پر ہمیشہ رہے گی۔ اور ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود نے کہا سب سے پہلی دعوت کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانو، اس کے سامنے سرکشی پہ اڑ نہ جاؤ، اور اے میری قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ طائب کرو، اللہ کے حضور میں استغفار کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی، اور تمہیں قوت پر قوت میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ان کے نبی نے فرمایا کہ اس من لازم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے آسانی کا راستہ دکھاتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کی
وجہ سے کافی عرصے تک ان سے بارش روک لی گئی تھی، جس کی وجہ سے قحط کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی، اور باوجود زبردست جسمانی طاقت کے ان لوگوں میں کمزوری نمایاں ہونے لگی۔ تو حضرت ہود نے ان کو سمجھایا کہ سب سے پہلے تو جو شرک کرتے ہو اس سے باز آؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگو کہ جو تم کرتے رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری عذاب کو ٹال دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا، یعنی حضرت ہود نے کہا کہ جو تم پہ عذاب آ رہا ہے وہ تمہارے شرک کی وجہ سے آ رہا ہے، اپنے اس شرک سے توبہ کرو۔ تو انہوں نے کہا، اے نوح، ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم تیرے بات کا ایمان کو نہیں مانیں گے، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ جو تم یہ بیکی باتیں کر رہے ہو نا، یہ تم نے جو ہمارے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں اور ہمارے معبودوں کے بارے میں گستاخانہ کلمات ادا کیے ہیں، یہ اس کا عتاب ہے۔ اب تمہیں یہ عتاب نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو انہوں نے کہا، قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نبیوں کی مشترکہ کریکٹرائزیشن دیکھ لی، نبی سیلف لیس ہوتے ہیں، نبی اپنی قوم کے لیے اپنی جیب سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھنے والے نہیں ہوتے۔ نبی عاجز ہوتے ہیں، نبی اللہ کے سامنے اپنے اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی جاندار نہیں مگر اللہ نے اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے، میرا رب راہ مستقیم پر ہے۔ پر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں تمہیں اپنے رب کا رسالہ، اس کی پیغام پہنچا چکا۔ اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو کوئی اللہ کو اس بات پہ آر نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں اگر وہ تم سب کو ہلاک کر کے تمہارے بعد کوئی نئی جنریشن کو پیدا کر دے، اور تم اللہ کو کوئی تکلیف اور کوئی ضرر اور کوئی بدلہ نہیں لے سکتے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے پہ کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ یہ ساری کی ساری بستی کیوں ملیا میٹ کی، اس کی کیوں اینٹ سے اینٹ بجا دی، کیوں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اب جو کرنا ہے تم نے اپنی طور پر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہیں ہلاک کرتے وقت کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ دوبارہ سے سن لیجئے، جب بھی آپ نے قرآن سے ایک چیز سیکھنی ہے، کوئی بھی انسان جس کی زندگی آپ کو بڑی پیاری لگ رہی ہے، اس کا لائف سٹائل بڑا خوبصورت ہے، اس کی زندگی آپ کی آئیڈیل لائف ہے، اس کی زندگی نہ دیکھیں، اس کا انجام دیکھیں، اس کا انجام کیسا ہوگا۔ کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں حضرت ہود کو ان لوگوں نے جھٹلایا، بدتمیزیاں کیں ان کے ساتھ، انہوں نے بحث و مباحثے کیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اینڈ کیا ہوا اس قوم کا؟ اللہ نے ہود کو نجات دی اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہیں کیا، خالی اس پہ جھگڑے کیے۔ تو آئیے آج دیکھ لیتے ہیں، انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں، ٹی وی پہ اور یہ ہمارے سوشل مین اسٹریم میڈیا پہ اور ہمارے سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی باتوں کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں، دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، ان کے خلاف حجت بازیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو آج ہماری عورت مارچ پہ عورت یہ پلیک کارڈ اٹھا کر جا رہی ہے، میں آدھی نہیں پوری ہوں، یہ کس کو چوٹ کر رہی ہے؟ وہ کہ قرآن کی آیت کو ڈائریکٹ طنز کر رہی ہے کہ اس کی آدھی پوری، اس کا جائیداد میں آدھا حق تھا، اس کی گواہی آدھی تھی، تو اس نے کہا میں آدھی نہیں پوری ہوں، مجھے پورا سمجھو۔ یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس بندے کی اینٹ سے اینٹ بچاتا ہے۔ دیکھیں آج کس طرح سے سیلابوں سے آج کے دور میں بھی بستیوں کی بستیاں تباہ ہوئی ہیں، لیکن ہم نے
ہم نے بھی ان قوم کے لوگوں کی طرح یہ حال کیا، نہ ہم ٹھہرے، نہ ہم رکے، نہ ہم نے استغفار کی، نہ ہم نے توبہ کی. ہم فنڈ ریزنگ کر کے ان کی عمارتیں تو بناتے رہے، لیکن وہ برائیوں کو فوکس نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر اللہ کو ناراض کر کے ہم نے اپنی ان عمارتوں کو تباہ حال کیا تھا. آج کی ڈیٹ میں بھی کیا کوئی قوم زلزلے سے ہلاک نہیں کی گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں ایز اے عذاب آیا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان کو اس دنیا میں بھی اللہ نے لعنت سے سرفراز کیا، اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی. یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی جب وہ کھڑے ہوں گے کہ میدان محشر میں، تو ہر طرف سے تان و تشنی اور لان تان ان پہ کی جائے گی. اور جو لوگ ان کو دیکھتے ہوں گے جنہوں نے قیامت کے دن تک قرآن پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے نا قرآن پاک میں کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، تو جب ان کے قد دیکھیں گے، کاٹ دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ عاد کے لوگ ہیں. تو سب لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت کی اور لعنت کے جذبات پیدا ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، ان کے پیچھے ان کے نام کے ساتھ چسپاں کر دی گئی لعنت، جس طرح کہ مومنین کے نام کے ساتھ اللہ نے محبت کو چسپاں کر دیا ہے. سن لو عاد نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا تھا، اور سن لو کہ عاد جو قوم ہود ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری ہے. اور آگے سمود صالح کی قوم، صالح جو سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی ایک ہی پیغام دیا سب سے پہلے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی معبود نہیں. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کر کے پھیلایا، اس میں تمہیں آباد کیا. تو اپنے عملوں کا جائزہ لو، جو غلط ہیں ان کو نکالتے جاؤ. ہر وقت اس چیز کی آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ کوئی غلط چیز میرے عمل میں شامل نہ ہو جائے، میری عادت نہ بن جائے، میری سوچ میں نہ آ جائے، میں اپنی آنکھ سے کچھ غلط دیکھ نہ لوں، میں اپنے کان سے کچھ غلط سن نہ لوں. اگر تو مجھے اللہ کی جنت چاہیے تو جنت میں جانے کے لیے صاف ستھرے لوگ ہی کوالیفائی کرتے ہیں. میرے دل میں حسد بغض نہ ہو، میری آنکھیں کوئی غلط نہ دیکھ رہی ہوں، میرے کان کچھ غلط نہ سن رہے ہوں. اگر تو یہ کرتے رہیں گے، اور مستقل بنیادوں پہ کرنا ہے. اگر آج کا آپ نے اپنے گھر کو صاف کیا ہے تو اگلے دن پھر مٹی آئے گی، اگلے دن آپ کے کان آنکھ پہ پھر گند کے غبار آئیں گے. آپ کو پھر توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھنا ہے راستے، کیونکہ جب تک منزل تک آپ پہنچ نہیں جاتے گاڑی آپ کو چلاتی رہنی پڑتی ہے. تو یو ول کیپ آن گوئنگ، اپنے عملوں کی اصلاح کرتے جائیں گے آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا اے صالح تو ہم میں بڑا ہونہار تھا، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی. یہ تم کس راستے پر چل پڑے ہو؟ دین اور یہ اللہ اور یہ نبی اور یہ نصیحتیں، یہ کام تمہیں سوٹ نہیں کرتا. تم اچھی جاب کرو، تم دنیا میں ایکسل کرو، کوئی کاروبار کرو، تم کسی اچھی جگہ پر کوئی دنیا میں کامیابی اور ترقی حاصل کرو. یہ تمہارا راستہ ہی نہیں ہے جو لائن تم نے اڈاپٹ کر لی. کیا آج کے لوگوں کے ڈائلاگس نہیں لگتے آپ کو کہ یہ مختلف لوگوں کے ڈائلاگ ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ انسان کے پیچھے کیوں ہم چلیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم تو نہیں سنتے، کوئی اس کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، کوئی اسی نبی کو خیر خواہی کے آڑ میں اس نیکی کے راستے پر چلنے والے کو اس کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا، تو ہم میں سے بڑا ہونہار تھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑا تو تم سے امیدیں وابستہ تھی. بھائی تم نے کیا، یہ کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ تو انہوں نے کہا اے قوم، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں، آتانی منہ رحمتاً، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دے رکھی ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں اور حقیقت میں میں صحیح راستے پر ہوں، تو تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ تو یہ جو سیلف ایزیومڈ نوشنز ہوتے ہیں نا، ہم اپنے ذہن سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. سیم ایز جیسے وہ میں نے آپ کو میلے اور بچے کی مثال دی تھی. ہمارا دماغ چھوٹا ہے بھائی. آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا ہے، ہم اس سے چھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے، ہم نہیں جانتے ہر چیز. آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں بتاتے کہ ایک بچہ، ایک نیا بھائی بہن آپ کا دنیا میں کیسے آیا ہے؟ آپ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ پری دے گئی ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ کو اینجلز دے گئے ہیں، ڈاکٹر انکل نے دیا، ہاسپٹل میں مما گئی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ذہن ہے بچے کا، وہ اس کمپلیکیٹڈ سارے معاملے کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. اس لیے اس کو سمپلیفائی کر کے بیان کر دیں کہ یہ آپ کی بہنا آپ کی پری دے گئی تھی.
اسی طریقے سے ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں سمجھا سکتا، ہمارا چھوٹا دماغ ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، چھوٹے بچے کو آپ کیسے سمجھاتے ہیں؟ اللہ میاں کے پاس چلے گئے، آپ اس کو کیوں پورا وہ کمپلیکیٹڈ پروسیس نہیں سمجھاتے کہ اس کا نزاع کا عالم ہوا تھا، ملک الموت آئے تھے، اس کی روح قبض کر کے لے کے گئے، اس کو آپ نے قبر میں رکھنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اس کے دماغ میں وہ ڈیزائن ہی نہیں ہوا، اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے اونچا نہ سمجھ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ہمیں ہر چیز نہیں بتاتے کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو چپ کر کے فالو کرو گے تو تم یقین مانو کہ جو تمہارا بڑا رب ہے وہ تمہیں ان تمام خطروں سے نکال کر بحفاظت جنت میں پہنچا دے گا۔ لیکن اگر تم اپنی سوچوں پر رلائے کرو گے کہ نہیں جی ہم نے تو اس راستے کو ذرا ایکسپلور تو کریں کہ یہاں پہ ہے کیا، تو پھر نقصان تمہارا اپنا ہے۔ نبیوں کے راستے کو فالو کرنے میں ہمارا اپنا بھلا ہے، ہم ہر چیز کو اپنی سوچوں سے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، اس لیے اس بات کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہر قوم جو تباہ ہوئی ہے انیشیلی انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات اپنے انبیاء کے ذریعے پہنچائے ہیں۔ تو آج آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، کہاں ہے نبی کی سنت ہماری زندگیوں میں؟ صبح سے لے کر شام تک دیکھ لیجئے، ہمارا ہر عمل اس کے خلاف چاہتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اس کے باوجود ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ صرف ہم نے پورے سال میں ایک بار ربیع الاول کے موقع پر اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگا دینی یا چراغاں کر دینے، اور بعد میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہوئے ہم نے جلوس نکال دینے، اور ہم نے اپنے طور پر سمجھ لینا کہ ہم نے حب رسول کے تقاضے پورے کر دیے۔ یہ قرآن ہمیں پڑھ کر سمجھ آتی ہے کہ نبیوں کو فالو کرنا کس قدر ضروری ہے۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا اداس ہوتے تھے اس سورت کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کے اصول بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، جیسا کہ جس قوم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی اس قوم کو تباہی اس کا مقدر ہوئی، کبھی وہ سیلاب سے ہلاک ہوئی، کبھی وہ زلزلوں سے ہلاک ہوئی، کبھی وہ چیخ سے ہلاک ہوئی، کبھی وہ کسی اور عذاب سے ہلاک ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی امت پہ بھی آہستہ یہ کسی نہ کسی فارم میں یہ عذاب آ رہے ہیں اور آتے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ رسول نے کہا تھا اس اونٹنی کی رسپیکٹ کرنی ہے کیونکہ ان کے مطالبے پر وہ اونٹنی نکالی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا صالح ہم تمہیں سچا رسول نہیں مانتے، جس پہاڑ پہ کھڑے اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے جس کی جو حاملہ ہو اور اس کو بچہ جنے، وہ پہاڑ کی بالکل بند دہانہ تھا، وہاں سے ایک اونٹنی نکل آئی، ساتھ اس کے ایک بچہ جنا اس نے، اور بچہ اس کے ساتھ پھر رہا ہے۔ اب وہ جو ایک انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ مصیبت ان کے ایسے گلے پڑی کہ وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی، ان کے جانوروں کے لیے پانی نہیں تھی بچتا، اور سارا چارہ کھا جاتی تھی، ان کے جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا بچتا۔ اب حضرت نوح صالح نے کہا خود مطالبہ کیا تھا نا، اب اس کو بھگتو۔ انہوں نے کہا اس اونٹنی کو پانی پینے کی باری مقرر ہے، اس کی باری کے مقابلے میں تم نے اپنے جانور، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ اب ان کو تو مصیبت پڑ گئی، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اس کو مار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو، تیسرے دن تم پر عذاب آئے گا۔ اور وہ عذاب ایک بادل کی صورت میں آیا تھا کہ وہ ایک بادل آیا تھا اور اس بادل کے نیچے وہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کیا۔ نبیوں کی بات نہ ماننے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو ایسی چنگھاڑ نے پکڑا کہ وہ اندھے منہ اپنے گھروں میں گرے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ اس میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا کیفیت تھی اس چیز کی کہ اس میں ان کے اندر تک ان کی نفسیاتی کیفیات کو اس نے کیپچر کیا کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، اور ان کے گھر بھی ایسے زلزلے سے ہلاک ہوئے گویا کہ یہ کھنڈر ہے، کوئی آبادی نہیں اس میں، کوئی وہاں پر ایسی بربادی پھری۔ یہ ہے اللہ کے نبیوں کی بات کو فراموش کرنے کا انجام۔ تو ڈریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پیارے لسنرز کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یا مجھے اس عذاب سے ہلاک کرے۔ کون پوچھ سکتا ہے اللہ کو؟ اس کی اپنی مخلوق ہے۔ اپنے گھر میں آپ خود کچھ چیز بناتے ہیں، آپ اس کو توڑ دیں، آپ اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا آپ کو جو ایک وہ ہوتے ہیں گجر ہوتے ہیں، وہ کسی گائے کو دودھ کے لیے استعمال کرے، کسی کو ذبح کر کے کھا جائیں، کہ پوچھتے اس سے کہ تم نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا اور اس کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا میری چیز ہے،
تمہیں کیا تکلیف پہنچتی ہے میں جو مرضی کروں؟ تو ہمیں تو اللہ نے بنایا، اور جب اللہ نے ہمیں آگ میں جلنے کے لیے نہیں بنایا، یاد رکھیے گا، ہم خود اپنے انٹرنل سسٹمز کو جب خراب کرتے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو عذاب کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل فون سب نے پکڑا ہوا خراب ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ سنبھال کے تو کوئی نہیں رکھتا، اس کو پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں، بیچ آتے ہیں۔ آپ نے خود پیسے لگا کر یہ موبائل لیا تھا، آپ خود اس کو پھینک رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ خراب ہو گیا تھا، اس کا انٹرنل سسٹم خراب ہو گیا تھا۔ تو اللہ کی ذات کی پہچان ہمارے انٹرنل سسٹم میں موجود ہے۔ آپ کے اندر اللہ نے اپنی ذات کا ایک تعارف دے کر دنیا میں بھیجا، آپ نے اپنے دل کو اتنا گندا کر لیا کہ باہر کی روشنی اندر کی روشنی مل ہی نہیں سکتی، اندر سے کنیکشن جڑ ہی نہیں سکتا، پھر خرابی آ گئی۔ اللہ نے آپ کو حیا دے کر دنیا میں بھیجا تھا، آپ نے اپنے انٹرنل سسٹم کو یوں خراب کیا کہ آپ بے حیائی کرتے ہیں اور آپ کا اندر کا سسٹم، آپ کے اندر کی بتی جلتے بجھتی ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سم تھنگ رانگ ہیپننگ۔ تو یہ سسٹمز خراب جب ہو جاتے ہیں نا، کمپیوٹر کا سسٹم خراب ہو جائے، موبائل کا سسٹم خراب ہو جائے، آپ کے گھر میں جو بھی گیجٹس ہیں خراب ہو جائیں، ہم ان کو پھینک دیتے ہیں، وہ کوڑا کرکٹ ہو جاتا ہے ہماری نظر میں وہ ویلیو لیس چیز ہو جاتی ہے۔ تو ویلیویبل ہونا اللہ کی نظر میں، تو اس کی بات کو مانیے۔ اور آپ دیکھیں، ایک سمپل سی مثال دیکھیں، اپنے گھر کے بیڈ روم میں جائیں، آپ بٹن چلائیں، وہ جو آپ کا وہاں پہ LED لگی ہوئی ہے وہ آپ کی بات ماننے، آپ کی کال پہ رسپونڈ کرے، اور وہ بلب جل جائے جب تک وہ آپ کی کال پہ رسپونڈ کرتا رہتا ہے، وہ اس ساکٹ میں موجود رہتا ہے۔ جو ہی وہ آپ کی کال پہ رسپونڈ کرنا بند کر دیتا ہے، آپ بٹن جلاتے ہیں، بلب نہیں چلتا، آپ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں، آپ اس اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس کو۔ تو یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی کال پہ رسپونڈ نہیں کرتے، وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا، وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں کہ وہ اس کوڑے دان میں پھینکے جائیں جو انسانیت کا کوڑا دان ہے، اور وہ دوزخ ہے۔ اس لیے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بات ہماری دنیا میں یہ روز کی بنیاد پر یہ اصول کار فرما ہے۔ جو چیز اپنے بنانے والے کے کال پہ رسپونڈ نہیں کرتی ہے، اور جو چیز اپنے بنانے والے کے اپنے مقصد تخلیق کو نہیں پہچانتی، ہم کہتے ہیں کہ یہ خراب ہو گئی ہے۔ روزانہ کی بیس میں اپنی گھروں میں چیزیں تبدیل کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیزیں اب آپ کی کمانڈ پہ کام نہیں کرتی۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ جو اللہ کی کمانڈ پہ عمل نہیں کرتا وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ویسٹ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، کبھی زلزلوں سے، صفائے سے مٹا دیتے ہیں، اللہ کو پرواہ ہی نہیں پھر ان کی، وہ مرے وہ جئیں، اب یہ ویسٹ لوگ ہیں، ان کو ریپلیس کریں گے ہم کسی اور لوگوں سے۔ یہ ہے، یہ اصول ہے جو اس صورت میں اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی کال پہ رسپونڈ نہیں کیا، ان کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکینکس بھیجے تھے، یہ ان لوگوں نے اس کو اپنی اس سسٹمز کو صحیح کرنے ہی نہیں دیا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کروانا، تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اب یہ خراب ہو گیا، اب یہ ریپیئر کے قابل نہیں رہا۔ یہ جو انبیاء ہیں یہ ہمارے انٹرنل سسٹمز کے مکینک ہیں، یہ ہمیں صحیح کرنے آتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھ کر اپنی اندر کے سسٹمز کو پھر سے ٹھیک کیجئے، جو تاریں ارد گرد جڑ گئیں اور جو پٹاخے بج رہے ہیں نا ہماری زندگیوں میں، ان کو صحیح جگہوں پہ تاروں کو جوڑیں قرآن پڑھ کے، تاکہ آپ کی زندگی میں یہ پریشانیاں ختم ہوں۔ اس لیے آگے چلیں تو اب ہم خوبصورت ایک واقعہ پڑھنے لگے، اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے خوشخبری لے کر آئے فرشتے کو کس چیز کی خوشخبری لائے تھے؟ حضرت ابراہیم بہت بڑھاپے تک بھی بے اولاد تھے، تو حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی، فرشتے خوشخبری لائے ہیں، اور وہ فرشتے آئے ہیں نوجوانوں کی شکل میں، اور وہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام دعا وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کمیونٹی میں کبھی کسی نے دیکھے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم کو ہم نے پیچھے کافی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ابراہیم اللہ کے بڑے قریبی، اللہ کے قریبی دوست نہیں، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، تو یہ ان کے نصیب ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ ہماری دوستی ایکسیپٹ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم کو ایز اے فرینڈ چوز کیا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ تو اب جہاں پہ بھی ابراہیم کا نام آ جائے نا، ایک تو ہم نے فوراً رک جانا ہے، کیونکہ وہ عادتیں جو ابراہیم علیہ السلام کی تھیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو یہاں پر جو حضرت ابراہیم کی ایک عادت ہمیں پتہ چلنی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ واپس گئے، اپنے ان مہمانوں کو بٹھا کر اپنے گھر گئے، اور 2 یا 3 مہمان ہوں گے، لیکن ان کے لیے پورا ایک بھنا ہوا بچڑا لائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر مہمان نوازی کی عمدہ ترین صفت ہے۔
یہ بھی آپ نے اپنے اندر اڈاپٹ کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز تھے، بہت نرم دل تھے۔ حضرت ابراہیم ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لائے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مہمان تو کھانا کھا ہی نہیں رہے، تو اس سے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ اگر وہ پوچھ کے ہوتے تو وہ مہمان منع کر دیتے کہ ہم نے تو کھانا ہی نہیں، کیونکہ فرشتے تو کچھ کھاتے پیتے نہیں، تو وہ خاموشی سے گئے جو اس وقت میسر تھا اپنے گھر میں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم فائنینشلی بھی کتنے اسٹرانگ تھے کہ اپنے اور مہمان کی مہمان نوازی اپنی، آپ کو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی ایک امتیازی شان ہے مہمان نوازی۔ تو اگر ہم یا میں یا آپ میں سے کوئی بھی بندہ کوئی برا میزبان ہے نا، تو اپنی اس عادت کو ختم کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو مہمان نوازی ایک بہت عمدہ صفت ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ آ کر اپنی وائف حضرت خدیجہ کو جا کر بتا رہے ہیں کہ مجھے بڑی سردی سی محسوس ہو رہی ہے اور بہت خوف زدہ ہیں، تو حضرت ان کی جو وائف حضرت خدیجہ تھی انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور آپ کی مختلف خصوصیات کو ریپیٹ کیا۔ اس میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی عمدہ صفت ہے۔ یہ آپ سب میں جو بھی میرے سننے والے ہیں اس وقت، آپ کے کیریکٹر میں یہ صفت موجود ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کو نہیں پہنچ رہے تو وہ اپنے دل میں خوف زدہ بھی ہوئے اور ڈر بھی چھپایا، لیکن ان فرشتوں نے ان کو بیٹے اور بیٹے کے بعد پوتے کی، یعنی کہ ان کو کہا کہ ابھی آپ کی میں اتنی عمر آپ نے جینا ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے، اس بیٹے نے بڑا ہونا ہے، اس بیٹے کا آگے سے بیٹا دیکھ کر آپ اس دنیا سے جائیں گے۔ تو یہ سن کر ان کی وائف حضرت سارہ بہت خوش ہوئی، ہنسنے لگ گئیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، حضرت سارہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں کیسے اولاد جن سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاذا بعلی شیخا، اور میرا خامد تو بڑا برا ہو چکا ہے۔ لیکن اس طرح سے سارا واقعہ ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد ان کو حضرت ابراہیم کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوط کی قوم کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو اسے بھی آپ نے دو باتیں سیکھنی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی انفارمیشن پاس کرنی ہے اور آپ کے پاس ٹو نیوز سائملٹینیسلی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم دو خبریں ہیں، تو آپ پہلے اچھی خبر سنائیں پھر بری خبر سنائیں۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ گفتگو کا یہ بھی ادب ہے کہ اگر آپ نے دو باتیں بتانی ہیں کسی کو، اور اسی طریقے سے پھر اگر آپ نے کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے یا آپ نے کسی کی کوئی برائی بتانی ہے، آپ کسی جگہ پر ہیں، گائیڈ ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی فادر ہے، مدر ہے، تو آپ پہلے اس کی اچھائی کو ایکنالج کریں، اچھی چیز اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ میں یہ اچھی، آپ میرے بہت اچھے بیٹے ہیں، آپ میں یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، آپ اس طرح سے، لیکن یہ دو چار برائیاں ہیں جس کو آپ اگر ختم کر لیں تو آپ اور اچھے بچے بن جائیں گے۔ یہ طریقہ گفتگو کا قرآن ہمیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس سے برخلاف کرتے ہیں، ہم اچھائی کسی کی تو اکنالج ہی نہیں کرتے، اور برائی ہم بھاگ کے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ گفتگو کا ادب سیکھیے قرآن سے، کہ اگر دو خبروں میں سے ایک خبر کو پاس کرنا ہو تو اگر آپ کے پاس ٹو نیوز ایٹ دا سیم ٹائم ہے تو اچھی خبر پہلے بتائیں۔ اگر آپ نے کسی انسان کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو اس کی تعریف کے ذریعے اس کی اچھائیوں سے شروع کرتے ہوئے برائیوں پہ جائیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم وہ لوط کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب لوط کی قوم، یہ جو LBGT ہم کہتے ہیں قرآن بڑی پرانی کتاب ہے، میں کہتی ہوں قرآن سے بڑھ کے ماڈرن کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ قرآن ہمیں وہ کیریکٹرز دکھاتا ہے جو آج ہماری سوسائٹی میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور وہ جو یہ گیز اور یہ سارا آپ نے دیکھا، آپ نے اسٹڈی، آپ سب کو پتہ ہے کہ مرد سے آج کل بدفعلی کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس ٹاپک پہ ایک فلم بنی ہوئی ہے جوائے لینڈ۔ یہ چیزیں قرآن بتاتا ہے کہ نہ اللہ کی ناراضگی اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے والی ہیں، کہ اللہ کی زمین میں یہ جو ایک سوچ ڈیولپ ہو جائے نا کہ یہ جو سیکس ہے صرف اس کو ایز اے پلے تھنگ لیا جائے گا، اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ جس کے پاس یہ سیکس آرگن ہے وہ عورت کے ساتھ اپنی اس انسٹنکٹ کو پورا کرے، وہ کسی جانور کے ساتھ کرے، وہ کسی لڑکے کے ساتھ کرے، وہ خود جو ہے خود مٹ یعنی کسی بھی طریقے سے کرے، اس کی مرضی ہے، اس کا جسم کا حصہ ہے۔ تو یہ سوچنے کا انداز غلط ہے۔ آپ کو جس نے بنایا اس نے آپ کو پوری لمٹس بتائیں۔ تو جو اوور ہو جاتے ہیں نا لوگ اور اوور ایکٹنگ کرتے ہیں اور خود سے خود سوچتے ہیں کہ یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا، وہ نقصان اپنا بھی اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ معاشرے کو بھی نقصان میں لے کر جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے یہ چیز پروموٹ کی کہ سیکس کے نئے طریقے ایجاد کیے، اور جو ایک جائز
طریقہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو چھوڑ کر حدود فراموشی کی کہ مردوں سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتے تھے، ان سے شہوت کرتے تھے۔ جب وہ لوط کے پاس آئے، اب آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں، لیکن یہ ان کے اندر حیا موجود ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہم نے کسی کو بتانا نہیں، ہم نے چپ کے کرنا ہے۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا اسپیشلٹی تھی؟ ان کے اندر ڈٹائی آ چکی تھی، برائی تو تھی ہی تھی، ڈٹائی آ چکی تھی، بے حیا ہو چکے تھے، اور وہ محفلوں میں یہ کام کرتے تھے اور سرے بازار کرتے تھے، اور اس قدر وہ بے حیا ہو چکے تھے، اس قدر وہ ڈٹائیس میں اس معاملے میں آگے گزر چکے تھے کہ حضرت لوط کے پاس وہ ان کے فرشتے آئے عذاب کی خبر لے کر، تو لوط کی قوم کیا کہنے لگی؟ یہ لڑکے ہمیں دے دو۔ لوط کے پاس جب وہ آئے نا، تو لوط کو جب پتہ چلا کہ یہ نوجوان بچے ہیں تو بڑا ان کا دل تنگ ہوا۔ ان کو اپنی قوم کی عادت کا پتہ تھا، اور ان کی عادت کے عین مطابق وہ قوم کے لوگ وَجَاءَهُ قَوْمَهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، وہ یوں مدہوشی میں دوڑتے ہوئے ساری قوم ان کے گھر آ گئے کہ نئے نوجوان بچے آئے ہیں، ان کو لے جائیں اور اپنی محفلوں میں جا کر ان سے بدفعلی کریں۔ انہوں نے کہا یہ لڑکے ہمیں دے دو۔ اللہ اکبر! اس قدر بے حیا قوم کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ اہل ہیں کہ ان سے نکاح کر کے اپنی شہوت پوری کرو، کیا تم پوری قوم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ سوچیں ذرا، یہ ہے اس قوم کا حال، ایک بھی بھلا آدمی نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اور انہوں نے کہا کاش کہ میں تمہارے مقابلے میں کی سکت رکھتا ہوتا کہ پوری قوم بمقابلہ ایک بندہ، صرف حضرت لوط تھے جو اس قوم میں اس برائی سے بچے ہوئے تھے۔ اور لوط کی اپنی بیوی بھی ان کے ساتھ ملوث تھی، یعنی اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت لوط کو پھر فرشتوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جانا، اور صبح کے وقت اس قوم پر اب عذاب آئے گا، اور ابھی صبح کا وقت بس قریب ہی ہے۔ اور پھر جب ہمارا حکم آیا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو کی چھتوں کو نیچے کر دیا، پتہ نہیں وہ کیا عذاب تھا، اور ان کی جو زمین تھی وہ اوپر ہو گئی، اٹھا کر پٹخا اس بستی کو، اور ہم نے اس پر امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینکے جو تیرے رب کے پاس سے نشان زدہ تھے۔ اور پھر اللہ نے شعیب کو بھیجا، سب کو پتہ ہے نا شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ وہ قوم تھی جو کہ ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی، کرپٹ قوم تھی، لیتی تھی پورا تو ڈیلیور نہیں کرتی تھی، ان کی جو ادارے تھے ان میں کرپشن تھی، ان کے اپنے اندر کرپشن تھی، ان کے گھروں میں کرپشن تھی۔ یہ سارا اس قوم کا حال ہے، اور یہی سارا ہماری قوم کا حال ہے۔ گھروں میں کرپشن کیا ہے کہ ناپ اور تول، حقوق اور فرائض پورے نہیں، کسی پہ زیادہ فرض ڈال دیا اور حق دیا نہ اس کو۔ یہ جو بہو آتی ہے نئی کسی کے گھر میں، ہم کہتے ہیں پورے گھر کا کام کرو، صفائیاں بھی کرو، ساس سسر کے کپڑے بھی دھو، اپنی نندوں کی بھی مہمان نوازی کرو، اور جب وہی لڑکی بیمار ہوتی ہے تو کہتے ہیں جاؤ جا کے ماں کے گھر آرام کر کے آؤ۔ جب ایک لڑکی پورا خاندان سنبھال سکتی ہے تو جب وہ بیمار ہوتی ہے تو کیوں اس کی خدمت کرنے کے لیے اس کی نند نہیں آ سکتی، جبکہ وہ اپنی نند کی ہر وقت خدمت کرتی ہے؟ یہ کیا حقوق اور فرائض میں جنگ، یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والے اصول ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں ہر جگہ پر امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ یہی اصول ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوں تو وہ ان پر بڑا ظلم ہوتا ہے، اور یہی کام ہم اپنی بہو کے ساتھ کریں تو اوکے ہے۔ یہی کام اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ناپ اور تول میں کمی کرے تو کسی نے بڑی زیادتی کر دی، اور وہی کام آپ کسی کے ساتھ کریں تو ٹھیک ہے، کاروبار میں ایسا ہی چلتا ہے۔ یہ کیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے؟ آپ کو اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی، وہ قوم کرپٹ تھی، کسی سے پیسے پورے لیتی تھی تو پوری سروسز نہیں دیتی تھی۔ آج ہماری قوم میں دیکھیے، یہ جو ٹیچرز ہیں گورنمنٹ سے پیسہ لیتے ہیں اور اس وقت میں جا کر پرائیویٹ کالجوں میں پڑھاتے ہیں، یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ گورنمنٹ سے پیسہ لیتے ہیں اور اسی وقت میں جا کر اپنے پرائیویٹ کلینکس کھولتے ہیں۔ یہ ناپ اور تول میں کمی ہر ایک جگہ پہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ چھوٹی ریڈی والوں سے لے کر بڑی بڑی جگہوں پر، یہ سیاست دانوں تک چلے جائیں، یہ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، یہ ساری جگہوں پر شوہر جو ہیں وہ اپنی بہنوں کے لیے اور قانون اور بیویوں کے لیے اور قانون،
सासें हैं वो अपनी बहुओं के लिए और कानून और बेटियों के लिए और कानून, नाप और तोल पूरा पूरा। ये नहीं है कि सिर्फ आप लेन देन के मामलात की बात करें, ये हर जगह पे चलना चाहिए। बेटी और बेटा है तो दोनों के दरमियान इंसाफ करें ये। और अगर अपने खामद से आप पूरी पूरी उसके घर में रह रही हैं, उसकी इंजॉय कर रही हैं, तो साथ उसके साथ वफादारी भी करें। ये भी हो रहा है आजकल के माशरे में। अगर आप देखें तो ज़रा फील्ड स्टडी करके देखें कि औरतें अपने खामदों का पैसा लेती हैं और अपने खामद के साथ किसी और के साथ वफादारी करती हैं। खामदों का भी यही हाल है। तो अल्लाह खुदारा इन चीज़ों से बचिए कि ये कुरान बताता है कि ये हरकतें कौमों की तबाही और बर्बादी के वाक़यात हैं। उन्होंने कहा है कौम नाप और तोल में कमी ना करो, मैं खैर में देखता हूँ तुम्हें, और ए मेरी कौम लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो, नाप और तोल में कमी करो, इंसाफ के साथ मीज़ान को कायम रखो। ये लफ्ज़ अपनी वसत में बहुत जामिया है। और ज़मीन में फसाद करते हुए ना फिरो, जो तुम्हें कारोबार में अल्लाह ने बचत दी है उसी पर इक्तफ़ा करो। लेकिन उन्होंने कहा ए हूद या शुआइब, अब देखें कि हम पढ़ के आए ना कौमों की उनके बुरे अखलाक, जिसमें हमने पढ़ा है तकब्बुर है, हट दर्मी है और ढिटाई है, और उसके बाद अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी जूती की नोक पे रखना है। और अब वो क्या कह रहे हैं, वो ताना देते हैं, उनको ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं कि बड़े तुम नेक और नमाजी बने फिरते हो, तो तुम्हारी नमाज तुम्हें इस चीज़ का हुक्म देती है कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाओ, अपने काम से काम रखो। तुम्हें किसने कहा है कि हमारे मामलात में टांग अड़ाओ, हमारे मनी मैटर्स हम अपनी मर्जी से इसको मैनेज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, तुम्हें क्या लगता है कि अगर अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक दलील मिल जाए और अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ हसना दिया हो, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँगा? भाई मुझे तो अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है, मुझे कारोबार भी दिया है, मुझे बचत भी दी है, मैं तो तुम्हारी खैर ख्वाही चाहता हूँ। और मेरा इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअत, मेरा तो इस्लाह का मामला है। भाई मैं गलती देख रहा हूँ तो तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम इसको उल्टा ले रहे हो। और वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। और उन्होंने कहा कि अब तुम मेरी मुखालफत पर उतर आए हो तो ऐसा ना हो कि तुम्हें भी वही अजाब पहुँचे जो कौम नूह को पहुँचा, कौम याहूद को पहुँचा, कौम सालेह को पहुँचा, कौम लूत को पहुँचा, तुम्हें भी पहुँच जाएगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह के अहकामात की धज्जियाँ ना उड़ाओ और अपने इस अमल से इस्लाह करके तौबा कर लो। ये नहीं है कि करते रहो वही नाप तोल में कमी और ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहें शुरू कर दो, ऐसे नहीं करना। अमल की इस्लाह करो और फिर वापस लौट आओ, मेरा रब तुम्हें माफ़ कर देगा। उन्होंने कहा शोएब हमें कोई समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो, जो तुम्हारा दिल करता है कर लो, दिमाग ना खाओ हमारा। और अगर तुम हमारी बरादरी के ना होते तो हम तुम्हें एक दफ़ा तो मज़ा चखाते कि जो तुमने हमें ये करप्शन चेंज में हमारा साथ नहीं दे रहे और हमारी इस करप्शन को तुम हाईलाइट कर रहे हो। सारी कौम उसके ख़िलाफ़ हो गई। जो करप्शन के ख़िलाफ़ होता है ना, सारी कौम मिलकर उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। और फिर उन्होंने हज़रत शुएब को अल्लाह ताला ने फरमाया जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने शुएब को और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से निजात दी, और उन लोगों को चीख ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में मोंधे मुंह पड़े रह गए, गोया कि कल उसमें बसे ही ना थे। ये है अंजाम। अल्लाह बुअदन लिमदियन कमा बाइद समूद, मदियन के लिए अल्लाह सुन लो कि अल्लाह की रहमत से दूरी है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जब मूसा ने हमने अपनी निशानियां देकर फ़िरौन की तरफ भेजा और उन्होंने फ़िरौन को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया, लेकिन फ़िरौन ने तकब्बुर से इनकार कर दिया और वो ख़ुद भी आगे लगेगा। लीडर है वो बुराई के रास्ते का, और वो बुराई के रास्ते पर अपनी कौम के आगे लगेगा और उन सब को आग में फेंक देगा। फ़औरदहुमुन्नार वबिअसल विर्दुल मवरूद। और ये बुरा है घात उतरने का, ये बुरा घात है उतरने का जहाँ से वो अपनी कौम को लेकर वो उतबिउ फी हाज़िही, इस दुनिया में भी फ़िरौन के पीछे लानत लगा दी गई और रोज़े महशर भी सब उसको देखते ही लानत मलामत शुरू कर देंगे। ये है अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला अज़ाब कि अल्लाह ताला ने जिसको नहीं अप्रूव करना उसकी ताकतें चंद लम्हों के लिए थी, फिर सारी ज़िंदगी के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो बस्तियां हैं
جن کے اے نبی ہم نے آپ کو قصے پڑھ کر سنائے. تو یہ ایک جسے آپ سائیکالوجی میں یا کسی بھی اور ڈیٹا کی فیلڈ میں جو بھی ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم ایک سیمپلنگ بناتے ہیں اس میں کہ جس میں کہ ایک آبادی ہوتی ہے جس کے کہ ریزلٹس پوری ساری آبادی پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. یہ میتھس کا آپ کو ایک یارڈ سٹک مل گئی ہے جیسا کہ میتھس کے ٹیبل ہوتے ہیں. اب ان کے اگینسٹ اپنی اپنی قوم کا جائزہ لیں. جو یہ برائیاں اگر تو آپ کے اور میرے اندر ہیں تو پھر انجام آپ کا ان سے مختلف نہیں ہونے والا. اس لیے استغفار کریں یعنی اپنے عمل کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا. انہوں نے اپنے انٹرنل سسٹمز کو خود تباہ کیا. جب انہوں نے اپنے آپ کو خراب کیا ہم نے مکینک بھیجے جاؤ بھائی ان کی اصلاح کرو. بار بار وہ ان کو بلاتے رہے, انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کے ان معبودوں نے نہیں چھڑایا عذاب سے جن کے بارے میں ان کو یہ گمان تھا کہ یہ اللہ کے علاوہ ہمارے سفارشی ہیں. اس طرح تیرے رب کی پکڑ آیا کرتی ہے. کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری ان اخذہ علیم شدید. اس کی پکڑ بڑی بھیانک ہوتی ہے. جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر بڑے بڑوں کی اکڑ ایک منٹ میں نکل جاتی ہے. جتنے بھی اکڑے ہوئے لوگ تھے اللہ نے ان کی اکڑ کا ایک منٹ میں سے اکڑ فوں نکال دی ان کی. تو یہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو, اپنے نبیوں کے پیچھے چلو, تمہارا بھلا ہے اس میں. اپنے سسٹمز کو بار بار صحیح کرو ورنہ تو تم بھی ویسٹ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے بعد اس کے وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق, وہ اس میں گدھے کی طرح چیخے گی اور دھاڑے گی اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور وہ جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں ہیں, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اقم الصلاۃ, نماز قائم کرو. طرفی النہار و زلفا من اللیل, دن کے وقتوں میں اور رات کی گھڑیوں میں. بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. سمجھ آ گئے؟ اللہ تعالیٰ تو مائل با کرم ہے. کوئی سوال تو کرے, کوئی ہاتھ تو پھیلائے. نماز کے بعد اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے, اپنے گناہوں کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس نماز کی وجہ سے آپ کی برائیوں کو ختم کر دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی میں باٹم لائن کیا بتائی ہے, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, ہر رسولوں کی خبریں نبی آپ تک پہنچ چکی ہیں. یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے حق اور نصیحت اور مومنین کے لیے نصیحت. اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے کہ جو بھی آپ کے اوپر ہو رہا ہے یہ نئی چیز نہیں ہے, یہ پہلے نبیوں نے بھی برداشت کیا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اللہ کے لیے ہی زمین و آسمان کا غیب ہے. اللہ سارے کام کا انجام آخر اللہ کی طرف ہے. تو اللہ کی عبادت کر اے نبی اور اسی پر بھروسہ رکھ. اللہ کو سب پتہ ہے جو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے, صرف اللہ نے مہلت دے رکھی ہے. اس لیے یہ جو برے برے کام کرنے والے لوگ ہیں یہ مت سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں, وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. سورۃ یوسف شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف, یہ واقعہ بھی بہت حسین واقعہ ہے پورے قرآن میں. یہ احسن القصص اللہ نے اس واقعے کو ٹائٹل دیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ جو یہود مدینہ کے ایماں پر یہ سوال پوچھنے آئے تھے کہ حضرت یوسف اگر کنعان میں پیدا ہوئے تھے تو وہ مصر میں کیسے چلے گئے. تو یہ واقعہ صرف نبیوں یا ان کو پتہ تھا جو یہود تھے. تو ان کے سوال کے جواب میں پھر یہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے.
حضرت یوسف جو کہ اپنے باپ کے بڑے چہیتے بیٹے تھے اور بڑے محبوب تھے، لیکن دیکھیں کہ اس محبت نے کے باوجود ان کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ یہ آیات الکتاب مبین کی آیتیں ہیں، ہم نے اس کو قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اے نبی، ہم آپ کو احسن القصص بیان کر رہے ہیں اس قرآن میں، اور آپ اس سے پہلے اس واقعے کو نہیں جانتے تھے۔ جب یوسف نے کہا ابا جان میں، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے میرے پیارے ابا جان، یہ ان کا طرز تخاطب بتاتا ہے کہ ان کی تربیت ان کے باپ نے کتنی اچھی کی تھی، کہ گفتگو اتنی حسین کرتے تھے۔ اے پیارے ابا جان، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اس 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھتا ہوں، دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے، طرز تخاطب دیکھیے باپ بیٹے کا آپس میں، جس سے ان کے آپس کے تعلقات صرف اس طرز تخاطب سے پتہ چلتے ہیں۔ یا اباتی آئی لو یو مائی ڈیئر ڈیڈ، اس طرح کے اس کے آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ اینڈ مائی ڈیئر سن آئی لو یو، اس طرح سے ان میں اظہار محبت تھا، اور یو ٹرسٹ بلڈ ہوا تھا کہ بیٹے نے سب سے پہلے اٹھ کر اپنا خواب اپنے باپ کو گوش گزار کیا، اور باپ نے اس خواب کے بعد اپنے بیٹے کو گائیڈ کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ گھر میں یہ جو بڑے بھائی ہیں یہ چھوٹے بھائی سے جیلسی فیل کرتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بی ویئر، بیٹا آپ دھیان رکھیں، آپ کے بھائی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، پر وہ آپ کے لیے مکر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے۔ تو یہ جو فیملیز میں ہماری ایک جیلسی کا عنصر آ جاتا ہے، بھائیوں میں اور بہن بھائیوں میں، قرآن اس کو بھی ریفر کرتا ہے، اے بیٹے مت بیان کر اپنا خواب اپنے بھائیوں پر وہ تیرے لیے مکر کریں گے، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اسی طرح تمہارے رب نے تجھے منتخب کر لے گا اور تجھے تعویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، خواہ وہ خواب ہوں خواہ عام باتیں ہوں، اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے گا۔ ان کو نظر آ رہا تھا آثار سے کہ میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے پہلے سے بتا دیا، یہ ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کی عادتیں اتنی اچھی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازنا ہے۔ تو اس کی ان اچھی عادتوں کی وجہ سے، ان کی خوبصورت اخلاق کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، کو بڑے اچھے لگتے تھے، اور وہ اپنے بیٹے، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف اور بنیامین کی جو والدہ تھی ان کی وفات ہو چکی تھی، ان کی پیدائش کے پروسیس میں بنیامین کی، اور وہ جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ سیپریٹ تھے، یعنی کہ وہ دوسری ماں سے تھے۔ تو جو ماں باپ کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوتیلا پن جو ہوتا ہے نا، سوتیلے پن کی جو ایک وہ تھی آپس میں جو وتھ کہتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ وتھ تھے سجنا وتھ ہوندی ہے پاویں ہوئے وال برابر، تو یہ وتھ تھی، وہ نہیں تھی ختم ہو سکتی۔ حضرت یوسف کے بھائی حضرت کے ڈیڈ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے یہ بات اب شیئر نہیں کرنی، ورنہ جو آپ سے وہ آلریڈی جیلسی فیل کرتے ہیں وہ مزید جیلسی فیل کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو 2 باتیں ہم نے سیکھنی ہیں یہاں سے۔ بینگ پیرنٹس، اس میں پیرنٹنگ کی بہت خوبصورت ٹپس بتائی گئیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ خاص طور پہ جب بیٹے ہوں تو ان کی تربیت میں فادرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف ایز این آئیڈیل فادر اور ایز این آئیڈیل سن ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ٹرسٹ بلڈ ہے ان دونوں کے درمیان، جو ٹرسٹ کے ریلیشن شپس ہیں وہ آپ دیکھیے۔ تھرڈلی یہ دیکھیے کہ وہ چھوٹے ہی ہیں تو ان کو حضرت یعقوب دنیا کی اونچ نیچ سمجھا رہے ہیں، کہ اس طرح سے اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے ریلیشنز ہیں جو کہ آپ سے جیلسی فیل کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نعمت کو ان سے چھپا لینا ہے۔ یہ بھی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی نعمت ہر وقت اظہار کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد ہوتا ہے، اپنی ارادوں کو تکمیل کے لیے اس کو چھپا لیا کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو گائیڈ کیا۔ اب یہ بات ہو گئی ہے تو اب یعقوب کے حضرت یوسف کے بھائیوں کا ڈائلاگ آ گیا ہے۔ یوسف اور ان کے بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ابا جان کو ہر وقت یوسف اور اس کا بھائی نظر آتا ہے، اور ہم 10 بھائی ہیں، ہمارے ابا جان سری غلطی میں ہیں۔ اب یہاں تک تو جیلسی انہوں نے
इजहार कर दी। ठीक है, एक नेचुरल फीलिंग्स आ जाती है, इंसान को दिल करता है कि हमारे डैड हैं, हमारे अब्बा जान हैं, हमें भी इम्पोर्टेंस दें। लेकिन उससे आगे एक बढ़कर कहने लगे कि हमारा तो दिल करता है हम यूसुफ को कत्ल ही कर दें। इस कदर उनको उस पर गुस्सा था। अब देखें कि ये भी स्कैप गॉटिंग की एक फॉर्म है, यानी गुस्सा तो बाप पे है, बाप में हम मोहब्बत कर रहे हैं, इसमें यूसुफ का तो कोई कसूर नहीं, मोहब्बत तो बाप के दिल में पैदा हुई हुई है, लेकिन बाप को तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए वो छोटे भाई पे अपने गुस्से को शिफ्ट करते हैं। तो जैसे हमने छठे पारे में भी पढ़ा था कि स्कैप गॉटिंग नहीं करनी, गुस्से का इजहार किसी बेगुनाह पर नहीं कर देना, कि अगर आपको आपके बॉस ने डांटा तो घर आके अपने बच्चों पे आप चीख चिल्ला रहे हैं, अपनी बीवी को डांट रहे हैं, ऐसा नहीं करना। यूसुफ को उसके भाइयों ने कहा कि इसको हम मार ही दें। तो जेलसी देखें कि इंसान को कहाँ तक पहुँचा देती है। जेलसी की इंतहा में इंसान दूसरे की जान लेने के भी दर पे हो जाता है। यही देखें कि यहाँ पे अल्लाह ने बताया जेलसी थी, उन्होंने कहा यूसुफ को मार डालो। और एक भाई उनमें से जो कदरे बेहतर था, लेकिन चूंकि वो अपने भाइयों की उस मीटिंग में बैठा हुआ था तो वो उनके खिलाफ राय नहीं दे सकता था, तो उसने कहा कि मारने की ज़रूरत नहीं, मकसद तो ये ना कि अब्बा जी की आंखों से उजल हो जाए और उनकी जितनी तवज्जो है वो हम भाइयों की तरफ हो जाए। तो यूसुफ को कहीं दूर फेंक आते हैं आराम से, या किसी कुएं में फेंक आएंगे, किसी दूर, छोटा भाई है, रास्ता उसको पता नहीं चलेगा, वहीं पे मार खप जाएगा, हमारा मकसद भी हल हो गया, हमने कत्ल भी नहीं किया। अब ये उनको तजवीज़ बड़ी पसंद आई। अब ये आपस की तजवीज़ करके ना, अब उन्होंने पूरी प्लानिंग करके, प्लॉट करके आज अपने पापा के पास गए, अपने डैड के पास गए, कहने लगे अब्बा जान हर वक्त यूसुफ को आप अपने पास रखते हैं, छोटा भाई है हमारा, और इतना ये बेचारा हर वक्त बोर होता रहता है, हम जाते हैं बकरियां चराने, तो कल हमारा पिकनिक का प्लान है, हमने आउटिंग पे जाना है, हम थोड़ा सा खेलेंगे भी, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाएंगे, तो इस छोटे भाई को साथ भेज दें, ज़रा खेल कूद लेगा, चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेगा अपनी ज़िंदगी को। हज़रत यूसुफ के फादर जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनको तो पता था कि ये भाई इस छोटे मेरे बेटे से बड़ी जेलसी फील करते हैं, तो उनको तो उसी वक्त माथा ठिनक गया कि ये इतनी मोहब्बत का इज़हार बेमकसद तो नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने भी डायरेक्ट नहीं कहा कि तुम तो पहले उसके साथ इतनी नफरत करते थे, आज मोहब्बत अचानक कैसे जाग उठी। उन्होंने भी गोल मोल से बात की कि देखो मेरा ना दिल नहीं चाहता इसको दूर भेजने को, इसके बगैर मेरा दिल लगा हुआ है, यूसुफ के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। तो जो बात वो उनको जेलसी फील करती थी, हज़रत याकूब ने फिर वो बात कर दी, और उन्होंने कहा वैसे भी तुम बड़े हो, ये छोटा है, तुम इसकी हिफाजत ना कर सकोगे, खेलते कूदते रहोगे, तुम लोग खुद ही जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं अब्बा जान, उन्होंने कहा कि अगर इसको कोई भेड़िया वगैरह खा गया, क्योंकि जंगल में लेकर जा रहे हो और तुम उससे गाफिल हुए तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इसकी हिफाजत करेंगे, पक्का वादा। अब उनको 110% श्योरिटी दी है, हम हर तरह से इसकी हिफाजत करेंगे, और प्रेशराइज कर रहे हैं। अब उनके बाप के पास कोई रीज़न नहीं बची कि उनको मना कर सकें। बादिल नख्वास्ता, बड़े बुरे दिल के साथ और इस एप्रीहेंशन के साथ कि कुछ को नुकसान ना पहुंचा दें, उन्होंने अपने उस बेटे को अपने उन भाइयों के साथ जाने की इजाज़त दे दी, परमिशन मिल गई है। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ जो हैं वो अपने उन भाइयों के साथ चले गए हैं जो उनके इतने जेलस हैं कि वो उनकी जान लेने के दरपे हैं। तो देखें कि इंसान की एक ख़ास हद तक किसी भी अपने रिलेशन को हिफाजत कर सकता है। जब अल्लाह ताला का अमर गालिब आएगा तो हम अब जितनी मर्ज़ी केयर करें वो चीज़ नुकसान बर्दाश्त करेगी ही करेगी। उसके बाद जब वो चले गए तो उसको मारते हुए ले गए, उसकी कमीज़ भी उतरवाई कि इतना तो यूसुफ अब्बा जी हर वक्त तुम्हें देखते थे, दसने तो न मत, चल लगे लग, ऐसे उनको डांट डांट के मार मार के लेकर जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर उसकी कमीज़ उतरवा कर उसको कुएं में फेंक दिया। इमेजिन करें, ये सगे भाई होते हैं, हमारे भी इर्द गिर्द ऐसे बिरादर यूसुफ मौजूद होंगे जो अपने ही भाइयों के दुश्मन होते हैं। ये अल्लाह कुरान में बताता है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स देखते हैं हम जो कि वाकई यूनिवर्सली हर एक जगह पर, कई जगहों पर, कई घरों में, कई अपनी फैमिलीज़ में ये यूसुफ वाली कहानी दोहराई जा रही है। चलो कोई अपने भाई को कत्ल नहीं करता तो नुकसान तो ज़रूर पहुँचाते हैं, उसकी पैसों को ले लेते हैं, उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने भाइयों के खैर ख्वाह नहीं होते। अब सारा दिन वो बाहर रहे, जाहिर है कि एक जो जुर्म के बाद जो एक असर वाज़िया हो जाते हैं, हाथ कांपते हैं, पूरा बॉडी पे उसका असर होता है, उन्होंने उसको कंपोज करने में उनको सारा दिन लगा। अब शाम को
उन्होंने पूरी हाइप क्रिएट करके घर जाना है, उन्होंने ऐसे ही नहीं जाना। अब वो 10 के 10 भाई ऊंची ऊंची रोते हुए शाम के वक़्त, इशा के वक़्त तक बाहर रहे और फिर वापस आए। वो आए रात के वक़्त अपने बाप के पास ऊंची ऊंची रोते हुए, तो जैसे वो बैन नहीं डालते हाय अब्बा जा, ऐसे वो रो रहे हैं ऊंची ऊंची और घर आ रहे हैं। तो उनके बाप ने उनसे पूछा कि कहाँ है यूसुफ, क्या हुआ? रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, सब ऊंची ऊंची रो रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू। ये भी हमारे कुरान ने बताया है कि कोई लोग इस तरह से बहानेबाज होंगे कि रो रो कर आपसे अपनी मोहब्बत का यकीन करवाएंगे। उन्होंने कहा कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया। कहा कैसे खा गया? ये देखे अब्बा जान इसकी कमीज, और साथ रो रहे हैं, बाकायदा रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं कि जी ये देखें इसकी कमीज। और इसके ऊपर ही उन्होंने क्या किया, एक बकरी को ज़बह किया, इसका खून लगाया उसकी कमीज पर और ले गए कि ये देखें जी अब्बा जान ये हमारे भाई की कमीज़ है और ये इस पर खून लगा हुआ है, उसको भेड़िया खा गया। वो भेड़िया सारा ही खा गया, सालम ही निकल गया, कोई चीज़ ही नहीं बची भाई। उसकी आंखें भी खा, बाल भी खा गया, उसके हाथ नाखून पाँव सब खा गया, सारा कुछ खा गया, कुछ नहीं बचा। तो अच्छा तो कमीज़ दिखाओ, कमीज़ तो बिल्कुल चीर फाड़ के आसार नहीं। जो कहानी तुम प्लांट कर रहे हो उसके मुताबिक तो कमीज़ का तो कोई हाल ही नहीं था होना चाहिए, क्योंकि कमीज़ तो सबसे ऊपर होती है। जिस्म चीर फाड़ दिया, कमीज़ को कुछ नहीं किया। उनको समझ आ गई हज़रत याकूब को समथिंग रॉन्ग। पूछते रहे, वो पक्के रहे नहीं जी हुआ ही ये था। अब इतने पूछगछ के बाद हज़रत याकूब ने कहा कि फिर देखें कि अब यहाँ पर वो एक बाप सरीहन बेटे ने गलती की है और वो किसी तरह से पल्ला नहीं पड़ा रहे और बेटे जवान है। ये नहीं किया कि जूता पकड़ कर सबकी क्लास लगा दी कि चलो भाई मुर्गा बनो मैं तुम लोग की पिटाई करो। खामोशी इख्तियार की, सब्र का मुजाहरा किया और कहा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। कुरान बताता है पेरेंटिंग में भी बच्चों से लेकर बड़ों तक किस तरीके से ट्रीट करना है। तो अल्लाह के उस नबी ने फिर सब्र का मुजाहरा किया, अपने उन बेटों के झूठ पर सब्र का मुजाहरा किया और कहा कि मैं अल्लाह ताला से ही मदद करता हूँ। अब सीन चेंज हो गया, जहाँ हज़रत यूसुफ को फेंक के आए हैं वहाँ पर एक आया काफला और उसने चूँकि पुराने ज़माने में ऐसा तो नहीं था कि वो कोई मतलब हर बंदा सेपरेट सफ़र नहीं करता था, क्योंकि सफ़र की सहूलतें नहीं थी। तो वो एक कारवान की सूरत में, ग्रुप की सूरत में सफ़र करते थे ताकि सब लोग जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प आउट करें। तो उसमें फिर डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट लोगों की ड्यूटीज़ होती थी। तो उसमें एक ड्यूटी थी पानी भरने वाले की, सक्का जिसको हम कहते हैं। तो वो जाकर पहले सारा नोट करता था कि यहाँ पे कहीं पे पानी है, पानी मिल जाता था तो फिर वो ऐलान करता था कि यहाँ पे पानी मिल गया, अब हम अपना काफिले का पड़ाव डाल सकते हैं। तो वो पानी भरने वाले बंदे ने उस कुएं में जब डोल लटकाया तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हज़रत यूसुफ को वो एक सहारा या रस्सी मिल गई और वो उस डोल के ज़रिए अल्लाह ताला वो ऊपर ले आए। अब जब उन्होंने ये देखा तो उस वक़्त वो मंडियाँ लगा करती थी, गुलामों की सूरत में लोग एक दूसरे को खरीदो फरोख्त किया करते थे। तो ये भी कुरान में बताता है कि चूँकि छोटे बच्चे अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो जो बच्चों को अगवा करने का सिलसिला है वो आज से नहीं है, वो बड़े देर से है। उन्होंने उस बच्चे को एक हिसाब से अगवा करके बेच दिया। उनको वो बच्चा मिला, उन्होंने ये परसू करने की कोशिश नहीं की कि इसका बड़ा किधर है, ये किधर का बच्चा है। उन्होंने उसको एक माले तिजारत समझकर छुपा लिया और जाकर मिस्र में फ़रोख्त कर दिया। अब ये हुआ कि जिसने उसको ख़रीदा एज़ अ ग़ुलाम वो अपने घर ले गया और वो उस वक़्त के बाद जो मिस्र का एक बहुत आला ओहदेदार था, बड़ा अच्छा उसकी एक स्टेटस था, उसके घर में वफूद आते थे। तो हज़रत यूसुफ जो कि पहले ही मेंटली तौर पे बड़े शार्प थे, उनको उस घर में रहकर बहुत ज़्यादा मौक़े मिले अपने आप को ग्रूम करने के और ये जो सियासत के रमूज़ औक़ात समझने के। तो उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर बहुत कुछ लर्न कर लिया वहाँ से और इस तरीके से वहाँ पर जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अच्छा मालिक मिल गया जिसने अपने घर में उनको इज़्ज़त से रखा और वहाँ पर जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हो गए हैं। तो ये एक पूरा सीन चला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मुल्क से निकले हैं। तो पहली बात तो देखें कि जो मोहब्बत है समटाइम्स ये टॉक्सिक मोहब्बत भी होती है कि हम मोहब्बत के नाम पर मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका नाम यूज़ करते हैं। एक्चुअली वो असल में मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत कुर्बानी देने का नाम है अपने महबूब के लिए, उससे कुर्बानी मांगने का नाम नहीं है।
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. جی اب حضرت یوسف جوان ہو چکے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے حضرت یوسف بہت حسین ڈیشنگ پرسنالٹی تھی, بہت ان کی ذات میں ایک میسمرائزنگ سا ان کا ایک اثر تھا. اچھا اب بات یہ ہوئی کہ حضرت یوسف جوان ہو گئے ہیں اور ان کی جو مالکن ہیں جب حضرت یوسف چھوٹے تھے تب اس کے ہسبینڈ نے اسے کہا تھا کہ اس بچے کو بڑے اچھے طریقے سے گھر میں رکھنا ہے, تمہیں گھر کے کاموں میں بھی ہیلپ دے گا اور ہم ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. تو وہ اس گھر میں ایز اے ملازم تھے اور اسی گھر میں ان کی اب جو ہے جوان ہو گئے ہیں اور ان کی جو ایک پرسنالٹی تھی اس میں بہت زیادہ چارم تھا, بہت حسین نوجوان وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. اب اس پہ جو اس گھر کی مالکن ہے وہ فریفتہ ہو گئی ہے. اب میں نے آپ کو جو بتایا تھا نا ورڈ ٹاکسک لو, ہم نے اس میڈیا میں رہ کر ہر ایک چیز کو کہ جب ایک لڑکا لڑکی اٹریکشن فیل کرتے ہیں اور اس کو اتنا فینسی بنا دیا ہوا ہے اور اس کو اتنا لوگوں کے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ یہ محبت ہے اور محبت تو خدا کا پرتو ہے اور محبت تو یہ تو محبت تو وہ. محبت دراصل ایک شریعت کے پرویو میں ہوگی تو وہ ایک پاکیزہ محبت ہمارے لیے ایک بہت بڑی طاقت بنے گی. لیکن اگر اسی محبت کو لڑکے اور لڑکی کے ناجائز تعلق کو آپ محبت کا نام دے کر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ محبت نہیں ہوتی ہے, اس کا نقصان ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. اب اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن یہاں پہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سم ٹائمز صرف مرد ہی خراب نہیں ہوتے, کسی جگہوں پر عورتیں بھی خراب ہوتی ہیں. اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ ڈورے ڈال رہی ہے گھر کی جو مالکن ہے, اور چونکہ وہ اس کی مالکن ہے اس لیے حضرت یوسف نو تو نہیں کہہ سکتے. اب مختلف جو ہزار طریقوں سے اس کو بہلانے کی کوشش کی ہوگی, قرآن میں تو اس طرح کے الفاظ نہیں آتے نا, لیکن یہ ایک ایڈوانس لیول پر ریڈنگ کا ایک طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ وہ بات جو کہ مصنف نے نہیں بھی کہی وہ ریڈر سمجھ جاتا ہے. تو یہاں پر آپ خود سمجھ جائیے کہ جو سین اومٹ ہے کہ کیسے یہ ایک دن کی بات تو نہیں کہ حضرت یوسف کو بیڈ روم پہ انہوں نے بلا لیا, کئی دفعہ کوشش کی ہوگی جہاں پہ ہر دفعہ حضرت یوسف چونکہ ایک ملازم تھے تو وہ اس عورت کی جو فریفتگی ہے, یہ جو لگاوٹ ہے, ادھر بیٹھو, ادھر میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, ادھر تو آؤ, تم کدھر جا رہے ہو, یہ دیکھو میں نے آج یہ ڈریس پہنا, میں کیسی لگ رہی, ایسے مطلب مختلف طریقوں سے ہزار طریقوں سے اس کو بہلانے کی کوشش کی گئی ہوگی. حضرت یوسف نے ہر دفعہ اس عورت کی بات کو نہیں مانا ہوگا. تو اب آخر اس عورت نے ہر بار یہ کیا ہے کہ اس کو پورا بیڈ روم تیار کر کے حضرت یوسف کو کہا یوسف جلدی آؤ, یوسف ہائی تلک جلدی آؤ. حضرت یوسف جب گئے تو ان کو جب معلوم ہوا, یہ تو نہیں ہے نا کیونکہ حضرت یوسف کو اس کی انٹینشنز کا پہلے سے آئیڈیا تھا تبھی وہ دروازے سے واپس پلٹے ہیں, اور پھر اس نے ہر دروازے کو لاک لگا دیا ہوا تھا اور اندر کتنے دروازوں کے بعد جا کر اس کا بیڈ روم تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور وہ اس کے پیچھے بھاگی, اور اس کوشش میں حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے باہر کی طرف اپنی عزت بچانے کے لیے, تو سوچیں کہ آج کے دور میں یہ کتنی ریلیونٹ یہ سچویشن بھی ہے کہ مردوں کے پیچھے ہیں عورتیں اور مردوں کو اپنی عزت بچانی مشکل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے باہر کی طرف, بڑی عمر کی عورتیں خاص طور پر کہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے ہمیں بتایا ہے, اور اب میں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی, پڑھ رہی تھی, تو میں نے بالکل قرآن کی اس آیت کو 100% سچ ہوتے پایا کہ بڑی عمر کی عورتیں بعض چھوٹے نوجوان لڑکوں کے ساتھ اپنے غلط تعلقات بنانے کے لیے ان کو پیسے دیتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر سچویشن میں مرد ہی خراب ہو, بعض سچویشنز میں عورتیں مردوں کی جان نہیں چھوڑتی. حضرت یوسف دروازے کے پاس باہر گئے, وہاں پر دروازے کے بالکل باہر اس خاتون کا اپنا خامد کھڑا تھا. اب اس عورت کو دیکھیں کہ کیسی وہ مکار عورت ہے, اس نے فوراً بات بنائی کہ روتے ہوئے اس میں تو میری عزت پہ, آپ کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اب جب ساری بات حضرت یوسف تو ہکا بکا اس عورت کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ میرے ساتھ کر کیا رہی تھی, اور اب دیکھو کہ اس نے کیسے اپنا رنگ اور روپ اپنا پینترا بدلا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے
کہا کہ اس نے مجھے اپنی طرف کرنا چاہا تھا اور میں بھاگ کے نکلا ہوں باہر، یہ کیسی جھوٹی عورت ہے. تو پھر اس وقت پھر وہ ایک اسکینڈل بن گیا نا. دیکھیں وہ ایک رائل جو تھا جگہ تھی، وہاں پر وہ ایک بڑے عہدے پہ فائز تھا بندہ، تو سب لوگ بیٹھے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا. تو یہ دیکھا گیا کہ اگر تو اس کی قمیض پیچھے سے لڑکے کی پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھاگ رہا تھا اور عورت پیچھے سے اس کو پکڑ رہی تھی. اور اگر عورت کی قمیض پھٹی ہوئی ہے، اگر اس لڑکے کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت سے زبردستی کر رہا تھا، وہ منع کر رہی تھی تو اس کی قمیض سامنے سے پھٹ گئی. جس نے بھی ان کو مشورہ دیا بڑا عقل مندوں والا مشورہ تھا. اب جب دیکھا گیا تو قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی. تو اب بات سچ ثابت ہو گئی. تو انہوں نے کہا یوسف آپ اپنے کام جائیے، ڈو یور ورک، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیجیے. اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس عورت نے غلطی کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ رائل فیملی ہے، اس قسم کے اسکینڈلس تو نکلتے ہی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس چیز کی توجہ نہ کریں. یعنی کہ اس کے خامد کو دیکھیں کہ اس نے اس چیز کو بالکل کوئی کیئر نہیں کیا اور کہا کہ اس معاملے کو یہیں دبا دو، جو ہونا تھا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی بغیرت مرد ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ معاملے کو بالکل وہ ان کو اپنی بیوی کی بے حیائی سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اٹس اوکے، نو پرابلم. قرآن ہمیں ہر طرح کے کیریکٹرز دکھا رہا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ معاملہ، جب اس نے اپنی بیوی کو اگنور کیا تو وہ معاملہ وہیں پہ ٹھپ نہیں گیا. کہتے ہیں ٹھپ دیو جی نتی ٹھپ دیو، وہ معاملہ پھر آگے بڑھا. اور اب آگے اس نے اپنے ساتھ اپنے پورے شہر کی عورتوں کو انوالو کیا، کیونکہ وہ اب اس لڑکے کو دیکھنا چاہتی تھیں کہ یہ لڑکا کون ہے. لیکن ان کو کوئی اسکیم نہیں مل رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ اسکیم لڑائی کہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہاں ہائے دیکھو اتنی بڑی عورت اپنے ملازم کے ساتھ افیئر چلاتی ہوئی پکڑی گئی، تاکہ وہ عورت جو ہے نا ہمیں یہ لڑکا دکھا دے. اب انہوں نے یہ جب ساری بات کی تو پورے شہر میں خبر پھیل گئی. حضرت یوسف کی جو ان کی مالکن تھی، اس نے ایک بڑی عمدہ دعوت کا اہتمام کیا اور پھر سارا کچھ کھلانے کے بعد یوسف کو آن اے پرپز مخفی رکھا ہوا تھا. اینڈ ٹائم پہ جب اینڈ پہ ان کو فروٹس کی مجلس میں تکیے لگا کر بٹھایا گیا، یعنی کہ سب لوگوں کے سامنے اب یوسف کو نکل کے آنا تھا. یوسف کو کہا یوسف یہ آپ ان کے سامنے آئے. جب حضرت یوسف ان کے سامنے آئے تو ہر عورت نے یہ اس عورت کی، اس سوسائٹی میں عورت کی مورل کرپشن کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ وہ عورتوں نے اپنی انگلیاں دانتوں کے تلے داب لیں. یہ یوسف، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت. What a personality! Wow! Stunning personality! Dashing personality! اس طرح کی انہوں نے باتیں شروع کر دیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں کہ ایک مرد اور اتنی عورتیں. قرآن بتاتا ہے یہ جو ہم دوسرے شہروں میں جا کر لڑکے لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر کے وہاں پر وہ ڈاکیومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں نا، قرآن اس کی طرف بھی ریفرنس کرتا ہے کہ جو دوسرے شہروں میں جا کر آپ بڑی عمر کی عورتوں سے شادیاں کر کے لیگل ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف کو کیا کچھ مل جاتا اگر وہ اپنی اس مالکن کے ساتھ یہ غلط تعلقات بنا لیتے. تو حضرت یوسف مردوں کے لیے ایک حیا کا اور کردار کی بلندی کا سمبل ہے کہ کوئی مرد، کیا دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، یا جسمانی طاقت یا اس کی پرسنالٹی، اور وہ ان دونوں کو کیش کرواتا ہے. اپنی پرسنالٹی کو کیش کروا کے گرل فرینڈز بناتا ہے، کہتا ہے کہ لڑکی خود میری طرف آئی تھی بھائی میں کیا کروں. حضرت یوسف نے ان کو اتنی آفر سی گرل فرینڈشپ سے، حضرت یوسف نے کہا نو، یہ ہے قرآن کا مرد، یہ کس قدر با کردار وہ ہوگا. پھر وہ ساری عورتوں، وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ دیکھ رہی تھی ایک خاتون، اس قدر محو ہو کے دیکھ رہی تھی اس کا ہاتھ ہی کٹ گیا، چوری لگ گئی اس کے ہاتھ پہ. تو حضرت یوسف نے اس کی جب مرہم پٹی کی تو باقی عورتوں نے بھی ان کے قرب کی تمنا میں کہ یہ بھی ہمارے پاس بھی آئیں، اپنے ہاتھوں پہ بھی چھریاں مار لی. تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو چھریوں سے کاٹ لیا. حضرت یوسف علیہ السلام، اب یہ ہو کیا گیا ہے اس محل میں، اس نے حضرت یوسف کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ دوستی نہیں نہ کی تو یہ کسی کے ساتھ، کوئی عورت ہی اس کے ساتھ کر لے، پھر میں اس کو پوچھوں گی کہ میرے ساتھ دوستی کرتے وقت تمہیں کیا تکلیف تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اب قدم قدم پہ ان کو جو ہے ٹیمپٹیشنز ہیں، لیکن حضرت یوسف ہر ٹیمپٹیشنز کو نو کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر ایک حدیث شیئر کروں گی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لڑکا، جس کو کہ ایک جوان خوبصورت لڑکی
गुनाह की दावत दे और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो उसको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। अब ये सारी सिचुएशन जब हो चुकी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे कैद खाना ज़्यादा महबूब है, इन चीज़ों की बनिस्बत जो है मुझे बुला रहे हैं। अब जब उस कौम के लड़कों ने, मर्दों ने देखा कि सारी औरतें मिलकर एक मर्द को पटाने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने कहा इनको मस्जिद से गायब करो। हज़रत यूसुफ़ को कैद में डाल दिया गया। अब ये कैद में हज़रत यूसुफ़ के साथ 2 लोग मज़ीद कैद थे, जो दोनों सज़ाए मौत के कैदी थे। एक ने, उन दोनों ने ख्वाब देखा। एक ने ख्वाब देखा कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ और उसको परिंदे खा रहे हैं, और दूसरे ने ख्वाब देखा कि मैं अपने आका के लिए शराब निचोड़ रहा हूँ। तो वो दोनों सजाए मौत के कैदी थे। तो एक उनका बावर्ची था और एक उनका पानी पिलाने वाला सक्का था। तो जो बावर्ची था उसको, उसकी ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ़ ने ये बताई कि तुम्हें सूली लगा दिया जाएगा, और जो दूसरा है उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। और ये ताबीर सच साबित हुई। वो जो उसका दोस्त जो था ये सक्का, वो निकल गया। जब जाने लगा, हज़रत यूसुफ़ से मिलने लगा, तो हज़रत यूसुफ़ ने उन्हें कहा कि अपने बादशाह से मेरा ज़िक्र कीजिएगा कि वो जो एक स्कैंडल था, उसका जो एक मेन कैरेक्टर था, आपने उसको जेल में डालकर भूल गए हैं। इतना मशहूर ये कैरेक्टर था कि सिर्फ अगर आप उनका ज़िक्र भी करेंगे ना तो उनको याद आ जाएगा। लेकिन हज़रत यूसुफ़ का ज़िक्र करना शैतान ने उस लड़के के ज़हन से महव कर दिया, और हज़रत यूसुफ़ कई साल उस जेल में रहे, जिससे पता ये चलता है कि कभी कभी बेजुर्म बेखता आपको सज़ा भुगतनी पड़ती है, और वो सज़ा जब तक अल्लाह नहीं चाहता ख़त्म नहीं होती। तो ये जब कभी आपको कोई ब्लेम कर रहा हो ना, जो उस गुनाह के लिए सज़ा देने की कोशिश कर रहा हो जो आपने नहीं किया, तो हज़रत यूसुफ़ को याद कर लिया करें कि उनको भी देखिए कि पहली भी सज़ा उन्होंने मोहब्बत के, सो कॉल्ड मोहब्बत के नाम पर ली, कि उनके बाप ने मोहब्बत की कसूर यूसुफ़ का नहीं था, लेकिन सज़ा यूसुफ़ को बर्दाश्त करनी पड़ी। सेकंड टाइम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जो सेकंड टाइम उन्होंने सज़ा बर्दाश्त की, वो भी मोहब्बत के नाम पर थी, और लेकिन वो मोहब्बत भी सो कॉल्ड मोहब्बत थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वो मोहब्बत नहीं थी, वो एक तरह से शहवत थी। और यही कंफ्यूज हो जाते हैं आज का मीडिया और आज के नौजवान बच्चे भी, कि मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। मोहब्बत शरीयत के दायरे के अंदर होगी तो वो मोहब्बत है, अदरवाइज उससे बाहर है तो ये सज़ा है, ये बदनामी है, ये परेशानी है, ये माशरे के लिए फितना है। अब उसके बाद बादशाह को ख्वाब आते हैं। बादशाह को ये ख्वाब देखें, पहले ख्वाब में उनको निकाला, सबसे पहला ख्वाब हज़रत यूसुफ़ ने देखा, दूसरा ख्वाब उनके कैद खाने के साथियों ने देखा, तीसरा ख्वाब बादशाह देख रहा है। बादशाह ये ख्वाब देख रहा है कि मैं देखता हूँ कि 7 खोशे हैं जो सरसब्ज़ हैं, और 7 खोशे खुश्क हैं। खोशे यानी कि जो छल्ली हम खाते हैं ना वो, और 7 गायें या भैंसें दुबली हैं और 7 मोटी हैं। मुझे ये बड़ा ख्वाब मुसलसल आ रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ इस ख्वाब के हवाले से। तो अपने दरबारियों से वो इस ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हैं, तो उनको तो किसी को नहीं आई। फिर वो जो उनका पानी पिलाने वाला था, उसको, जो शराब पिलाने वाला था, उसको याद आया कि मुझे कैद खाने में एक बड़ा ही नेक लड़का था जिसने इस ख्वाब, मेरे ख्वाब की ताबीर सच्ची बताई थी। तो उन्होंने फिर कहा मैं आपको बताता हूँ। फिर वो कैद खाने में वापस आए और आकर कहने लगे, यूसुफ़ अय्युहा सिद्दीक़ु, आए मेरा प्यारा दोस्त यूसुफ़, यूसुफ़ मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। फिर हज़रत यूसुफ़ ने उनको ये ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल आप मुसलसल काश्तकारी करेंगे, फिर जो काटेंगे उसको आपने उन्हीं के खुशों में रहने देना है, मगर उन और थोड़े से बस आप जो आप खाएंगे बस आपने उनको उनके खुशों से निकालना है। फिर उसके बाद 7 कहत साली के साल आएंगे और उसमें आप वो गल्ला अनाज खाएंगे जो आपने पहले से स्टोर किया हुआ होगा, और फिर उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे कि जिसमें आपको बारिशें बरसाई जाएंगी। तो ये वो ख्वाब था जो कि बादशाह ने देखा, और ये उसकी तफसील है। जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर पता चली तो वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा कि ये कौन है जिसने ताबीर बताई है, उसको निकाल लो खैर कैद खाने से। हज़रत यूसुफ़ के पास अब वो रिहाई का परवाना लेकर आए हैं। तो जब अल्लाह के फैसले होते हैं तो यूं काया पलट होती है। अल्लाह ताला ने कैसे उनको फिर कैद खाने से निकालने का इंतज़ाम किया। लेकिन हज़रत यूसुफ़ देखें, उन्होंने कहा मैंने यूं कैद खाने से नहीं निकलना, मुझे बाइज़्ज़त बरी करें, मेरे इस गुनाह से मुझे बरी करें जिसकी बुनियाद पर मैंने 8-9 साल कैद काटी है। वो गुनाह क्या है, जाके पूछें उन औरतों से कि जिनकी वजह से आपने मुझे कैद खाने में डाला था, मेरा कसूर क्या था। जब वो गए उन औरतों के पास कि माँ बालुन निस्वत इल्लाती क़त्ताअन अयदीहुन्ना,
उनसे पूछें कि उन्होंने हाथ क्यों काटे थे। जब वो गए यूसुफ का पैगाम लेकर उन औरतों के पास, तो औरतों ने कहा कि यूसुफ सच्चा है, हम झूठी थी, हम कोशिश कर रहे थे कि उसको फिसलाएं। अब जब ये सारी बातें सामने आ गईं तो जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी उसने कहा हाँ, यूसुफ ने कभी मेरे इस घर के मामले में ख़यानत करने की कोशिश नहीं की, वो बहुत अमीन बंदा है, उसने अपने मालिक की अमानत में ख़यानत नहीं की, मैंने उसको वरगलाने की कोशिश की थी। तो ये सब मामला जब हो गए तो यूसुफ ने कहा कि ये इसलिए था कि आपको मैं बता सकता हूँ कि मैंने ख़यानत नहीं की। ये है एक पैगम्बराना इखलाक कि अगर आप कहीं पे कोई टीचर, एक नौजवान बच्चा जाता है किसी की बच्ची को पढ़ाने के लिए, तो ख़यानत नहीं करनी, आंखों को झुका कर रहना है। और ये सारे मामलात अल्लाह ताला ने हमें कुरान में समझा दिए हैं। हज़रत यूसुफ किरदार की बुलंदी पर खड़े हैं और नौजवान बच्चों के लिए वो किरदार की बुलंदी की एक अज़ीमुश्शान मिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जाकर हमारे 12वें पारे का दौरा मुकम्मल हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की तौफीक से हम आज 12 पारे तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह कुरान को समझ कर पढ़ना और अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला कुरान के मानी से हम अपनी ज़िंदगियाँ बदलें और इसको हमारे लिए और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए सदका जारिया बना दे। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम वजअल्हु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअल्हु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।